بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فقال اللہ تبارک وتعالی ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال عليه الصلاة والسلام انا العاقب ليس بعدي نبی۔ تمام قسم کی ستائشیں و بڑائی و کبریائی رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے، ہماری باتیں جو کہی جاتی ہیں، جو سنی جاتی ہیں، انہیں قبول فرمائے، اور ہماری رمضان کے محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمیں مزید اجتہاد اور محنت کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ کے علم میں بات آ چکی ہے کہ ایک سلسلہ جس کا تعلق فتنوں سے ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے، ہم نے تقریباً 4 فتنے تفصیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کر لی ہے۔ کل کی مجلس میں ہم نے خوارج کون ہیں اور یہ کیسے خطرناک ہیں اور کیسے ہمارے معاشرے میں یہ پنپتے ہیں، اور ان کے عام شبہات کیا ہیں اور کیسے انہیں پہچاننا چاہیے، یہ ساری باتیں ہم نے کل کی مجلس میں تفصیل کے ساتھ دیکھی۔ آج ہم ایک دوسری بڑی مصیبت، ایک بہت ہی بڑا فتنہ، اس کی تفصیل لے کر پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ جو فتنہ ہے جس کے تعلق سے آپ سننے والے ہیں، یہ اتنا مضحکہ خیز ہے، یعنی اتنی اس کے اندر بیوقوفی بھری پڑی ہے، نادانی بھری پڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنا خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہے کہ اللہ اکبر، ایمان ہی کو ڈھا دیتی ہے۔ آدمی دیکھتے ہی دیکھتے نعوذ باللہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ آدمی صبح مومن ہوتا ہے، شام آتے آتے کافر بن جاتا ہے، اور شام میں مسلمان ہوتا ہے، صبح ہوتے ہوتے کافر بن جاتا ہے۔ پلک جھپکنے کی تیزی یہ اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اسی قسم کا یہ فتنہ ہے عزیز ساتھیوں، جھوٹی نبوت کا۔ ہم نے جب انبیاء علیہم السلام کے موضوع پر گفتگو کی تو آپ کے سامنے یہ بات ضرور لائی تھی کہ نبی پر ایمان لانے میں یہ نقطہ رکن رکین ہے، یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم یہ ایمان لائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں، خاتم الرسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آتا نہیں۔ اسلام کی تعلیمات جب اتنی کلیئر کٹ ہیں، اتنی واضح ہیں اور اتنی سنگین ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جھوٹی نبوت کی جو دعوت تھی کیسے آگے کی، اور کیسے لوگوں کو لوٹا گیا، ان کے ایمان کو لوٹا گیا، ان کے اسلام کو لوٹا گیا۔ تو تاریخ میں ایک بہت ہی خطرناک کالا باب ہے۔ تو چلیے آج ہم اس جھوٹی نبوت کی تھوڑی تفصیل، تھوڑی تاریخی باتیں، تھوڑی باتیں احادیث سے جڑی ہوئی، تھوڑی باتیں قرآن کی آیتوں سے جڑی ہوئی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ کیسے اس فتنے سے بچنا چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اليہود والنصارى افترقوا على 72 فرقہ،
وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے اندر 72 فرقے ہوا کرتے تھے، اور یہ جو میری امت ہے اس میں 73 فرقے ہوں گے، اور سارے کے سارے جہنم جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون ہے، ان کی کیا صفت ہے تاکہ ہم ان میں سے ہو جائیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو میرے صحابہ ہیں، جس راستے میں آج میرے صحابہ ہیں وہی وہ لوگ ہیں جو جنت جانے والے ہیں، اور جو لوگ اس راستے کو چھوڑ دیں گے سیدھے سیدھے جہنم جائیں گے۔ اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو آدمی رسول سے جھگڑا کر کے مومنین کے راستوں کو چھوڑ دے گا ہم اسے اسی کے راستے میں ڈال دیں گے، اور اس کے بعد اسے جہنم میں داخل کروا دیں گے، اور جہنم بلا شبہ ایک بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقوں کے تعلق سے ڈرایا اور کہا کہ یہ امت کے 73 فرقے ہوں گے، تو 73 فرقے ہونا لازمی ہے۔ اب یہ جو 73 کی جو تعداد ہے اس تعلق سے اہل علم نے کہا کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد یہ نہیں کہ 73 ہی ہوں، بلکہ جتنے بھی بڑے بڑے فرقے آئیں گے ان کے اصول آپ دیکھنے چلیں گے تو یہی 73 فرقوں سے نکلیں گے، یہی 73 فرقوں سے نکلیں گے، ان کی بنیادیں انہی 73 فرقوں میں ہوں گے، جو آگے جا کے دوسری شکلیں اختیار کر لیں گے، ہزاروں فرقوں کی شکل میں یہ نکل آئیں گے۔ تو فرقوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ ہم اور آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرقے کی بات کی تو کیا اگر کوئی آدمی کوئی مسجد بنا لے، کوئی اگر ادارہ قائم کر لے، کوئی مرکز بنا لے، تو کیا وہ لوگ ایک فرقہ بن جاتے ہیں؟ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کتنے فرقے دیکھیے، ہر گلی میں وہاں پر وہ لوگ ہیں، یہاں پر یہ لوگ ہیں، کتنے فرقے دیکھیے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ثابت ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ بہت ہی اہم بات سمجھ لیجئے گا، بڑی سنجیدگی سے اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ فرقہ الگ ہے، جماعت الگ ہے۔ دیکھیے جماعت سے مراد اگر کوئی آدمی کسی مقصد کے ساتھ لوگوں کو جوڑ کر کچھ کام کرتا ہے، اسی کو جماعت کہتے ہیں، ہے نا؟ تو ہر جماعت اپنے لیے ایک مدعا بنا لیتی ہے، اپنے لیے ایک مشن چن لیتی ہے، اس پر وہ مسلمانوں کو لے کر کام کرتی ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، جب تک کہ انہیں گائیڈ کرنے والے اہل علم ہیں اور صحیح راستے پر انہیں گائیڈ کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن فرقہ کب بن جاتے ہیں، یہ جماعتیں کب فرقہ بن جاتی ہیں، تو اسے بھی آپ غور سے سن لیجئے گا۔ اگر دین کے اصول سے یہ لوگ ٹکرائیں، دین کی بنیادوں کو پکڑ کر انہوں نے ہلانا شروع کیا، تو وہاں پر ایک جماعت فرقے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا ہمارا جو دین ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے اصول اور دوسرا ہے فروع۔ اصول، فروع۔ اصول سے مراد ایمانیات، اسلام، ایمان، احسان، یہ جو دین کی بنیادیں ہیں جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس تعلق سے قرآن کی آیتیں، اس تعلق سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مستحکم ہیں، واضح ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کا امکان نہیں۔ انہیں کہتے ہیں اصول، فنڈامنٹلز، بیسکس آف اسلام۔ اس میں کوئی اختلاف کرے گا تو وہ سیدھے سیدھے فرقہ بن جائے گا۔ البتہ مسائل ہیں، فروع ہیں، جس میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے بعض مسائل کو سمجھنے میں اختلاف کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صحیح قرار دیا۔ تو جو مسائل ہیں، فروع ہیں، اس میں گنجائش ہوتی ہے، ایک آدمی ایک رائے پر عمل کر لے، ایک آدمی دو رائے پر عمل کر لے، اس تعلق سے کوئی پریشانی نہیں، جب تک کہ وہ دلائل کی بنیاد پر ہو۔ اگر کتاب و سنت کی دلیل ہو تو، اور اس دلیل کے سمجھنے میں اگر اختلاف پایا جاتا ہے اور وہ اختلاف کی گنجائش ہے، تو ایسی صورت میں ایسے اختلافات کا پایا جانا قیامت تک ہونے والا ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان فروعی مسائل میں اختلاف کیا۔ بہت سارے ایسے مسائل ہم دیکھتے ہیں، ہے نا؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کے بعد کوئی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ میں عائشہ کہتے ہیں کہ زید کو کیا ہو گیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر میں عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ تو میں عائشہ کہتی ہیں کہ پڑھتے ہیں،
زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ظہر کے بعد کی جو سنتیں ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں. اس دن کوئی لوگ آ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ مصروف ہو گئے تو یہ ظہر کی سنت چھوڑ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد اسے پڑھ لی. ایسے کبھی کبھار کرنا جائز ہے. تو زید بن ثابت یہاں وہ جانتے ہیں، انہوں نے بتایا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو دیکھا وہ بتا رہی ہیں. تو ایسی صورت میں انہی کو مسائل فروع مسائل کہتے ہیں. ان میں صحابہ کے درمیان اختلافات پایا جاتا ہے، اور دین کے اصول میں، دین کی بنیادوں میں بہت ہی کم خال بعض چیزیں آپ کو نکل آئیں گی، ورنہ عموماً آپ دیکھیں گے کہ کوئی اختلاف نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب صحابہ پورے دنیا میں پھیل گئے، پورے عالم اسلامی میں پھیل گئے، ہر صحابی اپنے ساتھ علم لے کر گیا، اپنے علاقے میں گیا، لوگوں کو اس نے تعلیم دی، لوگوں نے ان سے سیکھنا شروع کیا. تو اس انداز سے جب تھے تو جب فرقوں نے سر اٹھایا، سب سے پہلے قدریہ نے سر اٹھایا، پھر خوارج نے سر اٹھایا، پھر شیعہ نے، جب یہ فرقوں نے سر اٹھایا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بھی صحابی ان فرقوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. ایک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان فرقوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس بعض چیزوں میں اختلاف ہے جس کی گنجائش ہے، لیکن تم لوگ جو کہہ رہے ہو، تم لوگ جن اختلافات میں پڑے ہوئے ہو، ان اختلافات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. قدریہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی بھی چیز تقدیر میں نہیں ہے، اگر وہ چیز ہو جائے تو بعد میں پتہ چلتی ہے، ورنہ اس سے پہلے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، ایسا ہم نہیں مانتے. تو ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، بڑے بڑے صحابہ اس زمانے میں جو موجود تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے، یہ تقدیر کا معاملہ ہے، اس کا تعلق ایمانیات سے ہے، دین کی بنیاد سے ہے. اسلام کے 6 ارکان، اس میں اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسول، ملائکہ، تقدیر، یوم القیامہ. اسلام کے 5 ارکان، شہادتین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احسان، عبادتوں کو بہتر انداز سے، تقوی، احسان، یہ جو چیزیں ہیں یہ دین کی بنیادیں ہیں. ان میں اگر کوئی اختلاف کرے گا تو خطرناک مصیبت پڑ جائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں جتنے بھی اختلافات ہوئے، انہوں نے ان اختلافات میں حصہ نہیں لیا. کہا کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں، ہم جو اختلاف کرتے ہیں وہ الگ، انہوں نے جو اختلاف کیا ہوا ہے وہ الگ. یہ دین کی بنیادوں کو پکڑ کے ہلا رہے ہیں، اساسیات دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ باطل ہیں، یہ لوگ فرقہ ہیں. تو آپ کو یہاں پر یہ نقطہ اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. جماعت الگ چیز ہے، فرقہ الگ چیز ہے. جماعت وہ چلانے والا ایک مدعا لے کر اٹھتا ہے، ایک چیز وہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کی کمی ہے، یا پھر معاشرے والے اس تعلق سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، مسلمان اس تعلق سے چوکنا نہیں ہے، تو وہ اس موضوع کو لے کر آتا ہے اور اس کے اندر اویئرنیس کریٹ کرتا ہے، لوگوں کو جوڑتا ہے. اس پر محنتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے چلتا ہے. یہ کرنا بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھ لیجئے، اگر اس جماعت نے کتاب و سنت کے اصولوں سے اختلاف کیا، اہل السنہ والجماعت کے اصول کے سے اختلاف کیا، تو یہ بن جاتے ہیں فرقہ. کتنے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو شروع میں صحیح نہج پر تھے، بعد میں جب انہوں نے بولنا شروع کیا، اب جب انہوں نے جو ایسی چیزوں کو انہوں نے ٹیکل کرنا شروع کیا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی علم حاصل نہیں کیا، اس کے بارے میں کبھی انہوں نے کچھ جانا نہیں، اور من دھڑ انداز سے انہوں نے ان چیزوں کو جھیلنا اور ٹیکل کرنے کی کوشش کی، تو ان سے خطرناک غلطیاں ہوئیں. دین کی بنیادوں کو انہوں نے انکار کر دیا. اس کے بعد وہ جماعت ہم دیکھتے ہیں کہ فرقے کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو اس نقطے کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے تھے اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی. یعنی دین کی بنیادوں کے ساتھ کھیل کے یہ لوگ صحیح جماعت سے ہٹ جائیں گے، یہ لوگ مین سٹریم سے ہٹ جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مین سٹریم ہے انہیں نام دیا اہل السنہ. بعض روایتوں میں کہا گیا اہل السنہ والجماعہ. اہل السنہ سے وہ مراد جو لوگ سنت کی پیروی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواتر ہو کہ آحاد ہو، عقائد کا باب ہو کہ احکام کا باب ہو، ہر باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آگے رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں اور صحابہ تابعین کی سمجھ کو آگے کرتے ہیں. انہی کو اہل السنہ کہا جاتا ہے. اور والجماع بعض روایتوں میں ذکر آیا ہے، اس سے مراد یہ کہ یہ مل کر رہتے ہیں، یہ جماعت کو توڑتے نہیں ہیں، یہ اختلاف کر کے الگ نہیں جاتے. تو سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مین سٹریم کا نام دیا اہل السنہ والجماعہ. اور یہ مین سٹریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک موجود ہے، وللہ الحمد.
اگرچہ کہ ایسا بھی زمانہ آیا جب یہ جو مین سٹریم والے یہ بہت ہی کم ہو گئے اور باطل پرست ان سے تعداد میں زیادہ ہو گئے. اس لیے اسلام میں حق کو جاننے کے لیے میجارٹی بنیاد نہیں ہے. حق کے لیے میجارٹی شرط نہیں ہے. حق ہو سکتا ہے کسی بھی ایک چھوٹی جماعت کے پاس. تو ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں ایسے بھی ادوار آئے, ایسے بھی زمانے آئے جہاں اہل السنہ والجماعہ کی تعداد کم ہو گئی اور باطل پرستوں کی تعداد زیادہ ہو گئی. باطل عقیدے ناچنے لگے, باطل طور و طریقے آگے بڑھنے لگے اور اہل السنہ والجماعہ مقابلہ کرتے رہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہر زمانے میں موجود تھے اور رہیں گے قیامت تک. کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, میری امت میں سے جو میرے نہج پر ہوں گے وہ ہمیشہ ظاہر رہیں گے, کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتے رہیں گے. اللہ اکبر. تو عزیز ساتھیوں, اس بنیادی چیز کو آپ جب فرق سمجھ لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں. یہ جو عام مغالطہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی ہر گلی میں جماعت, ہر نکڑ میں جماعت, فلاں نے فلاں بنا لیا, فلاں نے فلاں بنا لیا, یہ اتنی ساری جماعتیں, ان صاحبوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جماعتیں نہیں ہیں. یہ ہیں جماعتیں ایسی صورت میں ہونے میں کوئی قباحت نہیں, لیکن جماعتیں جو فرقے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں یہاں پر پریشانی ہے. یہاں یہ مین سٹریم سے ہٹ جاتے ہیں, یہاں پر وہ اہل السنہ والجماعہ نہیں رہتے. جب آپ نے ان نقطوں کو سمجھ لیا, چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارا موضوع ہے فتنے جھوٹی نبوت. جھوٹی نبوت ابھی عزیز ساتھیوں, اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس سے پہلے قرآن نے ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ کہتا ہے, ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد جو ہیں تمہارے درمیان کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں. پہلا نقطہ. پھر کہا ولیکن رسول اللہ, اور یہ اللہ کے رسول ہے, اور خاتم النبیین ہیں, نبیوں کے مہر ہیں, نبیوں کے سیل ہیں. آدمی سیل اس وقت مارتا ہے کہ اس کے بعد مجھے کھولنا نہیں ہے. کسی بھی غلاف کو آپ سیل لگاتے ہیں, کسی بھی دیوار کو آپ سیل لگاتے ہیں, کسی بھی دروازے کو آپ سیل لگاتے ہیں, تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد اسے کھولا نہیں جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ختم نبوت بنا کر بھیجا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نبوت اور رسالت کے دروازے کو سیل لگا دیا گیا. اب یہ دروازہ کسی بھی حالت میں کھلنے والا نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, پہلی بات اللہ نے دیکھی کیا کہا, ما كان محمد ابا احد من رجالکم. یہ جو محمد ہیں تمہارے کسی مرد کے باپ نہیں. اشارہ کس طرف ہے؟ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹیاں تھیں, لڑکے ہوئے لیکن بچپن ہی میں فوت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لڑکے کوئی تھے القاسم, ابراہیم, ہے نا, اور بعض کا ذکر آتا ہے یہ بچپن ہی میں ان کی وفات ہو گئی. بعض روایتوں کے مطابق 4, بعض میں اور بھی زیادہ کا ذکر آیا ہوا ہے. یہ بچپن میں ان کے انتقال ہو گئے, اور جو ان کے اولاد بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تھی عورتیں, ہے نا, بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں جو آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. ان میں سے مشہور فاطمہ رضی اللہ عنہا, زینب, ام کلثوم, رقیہ, یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی شادیاں ہوئیں, ان کے ہم بچیاں بھی ہوئیں. تو اللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں. وہ اس لیے کہا گیا کہ اگر ان کا کوئی مرد لڑکا ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مرد لڑکا ہوتا تو ضرور بہت بڑا مغالطہ ہوتا, ضرور اس کی نبوت کی بات آتی, ضرور اس کی رسالت کی بات آتی, اور امت میں بہت بڑا کنفیوژن ہو جاتا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی بن ابی طالب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے نہیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی فاطمہ کے شوہر ہیں. صرف ان کا ہونا امت میں کتنا بڑا مغالطہ بعض فرقوں والوں نے کیا, اور کیسے علی بن ابی طالب کے ساتھ سلوک کیا, کیسے خلافت کے تعلق سے انہیں حقدار ٹھہرایا, اور ان کے ساتھ کیسے کیسے غلو کیا گیا, ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں. شیعہ کیسے کیے ہیں, بعد کے لوگوں نے کیا, آج تک چل رہا ہے. آج تک یہ جو شیعہ ہے ان کے پاس حکومتیں ہیں, ان کے پاس طاقتیں ہیں, یہ آج تک اس عقیدے میں ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں. اس کے لیے وہ ساری دنیا کو ختم کر سکتے ہیں لیکن یہ چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد چچا زاد بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے, ان کے ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی لڑکا ہوتا, اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد ہوتی تو کیا کچھ نہیں ہوتا.
تو اس لیے یہاں پر پہلے دروازہ لگا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لڑکا نہیں، یعنی کوئی وارث نہیں نبوت کا. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی میرے والد صاحب نبی تھے تو میں بھی نبی ہوں، میرے والد صاحب رسول تھے تو مجھے وراثت میں رسالت مل گئی. یہ کہنے والے کوئی نہیں تھے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دروازہ بند کر دیا اور اس کے بعد کہا وَلَٰكِن رسول اللہ. یہ جو محمد ہیں یہ کسی مرد کے باپ نہیں اور وہ ہیں اللہ کے رسول. کیا مطلب؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، سب جانتے ہیں. یہاں پر رسول ہیں کہنے کا کیا مطلب؟ یہ مطلب کہ رسول کا کوئی وارث نہیں ہوتا. اشارہ کیا ہے؟ رسول کا کوئی وارث نہیں ہوتا. رسول جو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں مال و دولت وہ ان کی وراثت میں تقسیم ہوتی نہیں ہے. یہ رسول ہیں، عام لوگوں سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ رسول ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کی وراثت سب کے لیے ہے، سب کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چھوڑ کر گئے وہ امت کے لیے ہے، ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا. تو یہاں اشارہ یہ ہے کہ جب وہ کسی مرد کے لڑکے مرد کے باپ نہیں تو ساتھ ساتھ وہ اللہ کے رسول ہے. مطلب یہاں پر وراثت کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے، نہ دولت کی، نہ رسالت کی، نہ نبوت کی. ممکن ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کے بعد ایک جملے ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیے کہ غور کرنے والے کے لیے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہ ایسا مضبوط دروازہ بند ہوا ہے، اسے کھولا نہیں جا سکتا. اللہ نے بند کیا ہوا ہے. اللہ نے اگر کسی چیز کو بند کر دیا تو انسان کی بساط میں ہو سکتا ہے کہ وہ کھولے؟ ممکن نہیں. اور اس کے اوپر مزید یہ کہا گیا وہ خاتم النبیین، یہ تمام نبیوں کے آخری نبی، ان سے نبوت پر سیل مہر لگا دی گئی ہے. اب یہ دروازہ کسی بھی حالت میں کھل نہیں سکتا. اب یہاں پر آپ کو وہ چیزوں کو ریکال کرنا پڑے گا جب ہم نے رسولوں پر ایمان پر گفتگو کی تھی. ہم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن لوگوں کو بھیجا ان میں سے ایک ہیں جنہیں نبی کہا جاتا ہے اور ایک ہیں جو رسول ہیں. رسول نبی دونوں الگ ہیں، دونوں الگ ہیں. اور نبی جو ہوتا ہے وہ رسول کے تابع ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ اچھی طریقے سے جان لیجئے گا، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بچے نے +2 پڑھا ہے تو معنی یہ ہے کہ اس نے 7th 8 پڑھا ہے، تب جا کے وہ آگے بڑھ کے اس نے +2 پڑھا ہے. یا پھر آپ کہیے کہ کوئی کسی نے اسکول ختم کیا تو اس کے پاس کالج کی ڈگری ہے. کالج کی ڈگری اس کے پاس ہے تو مراد یہ کہ اس کے پاس اسکول کی ڈگری ہے کہ نہیں؟ بالکل. کالج کی ڈگری رسالت ہے، اسکول کی ڈگری نبوت ہے. جس کے پاس رسالت ہے تو وہ پہلے سے نبی بنا ہوا ہے. اب جس کے پاس نبوت ہے ضروری نہیں کہ اس کے پاس ہے نا رسالت ہو. جس کے پاس اسکول کی سرٹیفکیٹ ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے پاس کالج کی سرٹیفکیٹ ہو. بعضوں کے پاس ہوتا ہے، بعضوں کے پاس نہیں ہوتا ہے. تو اگر یہ کہا گیا کہ بھائی صاحب یہ جو اسکول کے بچے ہیں انہی کے لیے اس مسئلے میں اپلائی کرنے کی اجازت نہیں. اگر کوئی اعلان آیا کہ بھائی صاحب اگر کوئی بچہ جو ہے اسکول بھی پڑھا ہوا ہے اسے اس کام کے لیے اپلائی کرنا نہیں چاہیے، تو مانا یہ کہ بھائی صاحب اسکول کے بچے اپلائی نہیں کریں گے تو کالج کے بچے کیوں کریں گے؟ یعنی ان لوگوں کو ایسے لوگ چاہیے جن کا بیک گراؤنڈ ایجوکیشن نہ ہو. یہ معنی پیدا ہوتا ہے. تو جب یہاں یہ کہا گیا خاتم النبیین، آخری مطلب نبوت پر مہر ٹھپا لگا دیا گیا ہے. یہ نبیوں کے آخری خاتم ہے، آخری سیل ہیں. جب یہ کہہ دیا گیا تو خود بخود رسول اس میں داخل ہے. یہ الگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. الگ بیان کریں گے تو قرآن کی فصاحت کی مخالفت ہو جائے گی، قرآن کی بلاغت کی مخالفت ہو جائے گی. قرآن میں ہر جملہ اپنی جگہ ہوتا ہے، ہر معاملہ اپنی جگہ ہوتا ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ بھئی کہا جائے کہ خاتم النبیین و رسول کہا جائے تو پھر غیر ضروری معاملے کو دہرانے کے برابر ہے جو کہ قرآن کرتا نہیں ہے. تو اس نقطے کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. اگر کوئی آدمی رسول ہے، کوئی شخص رسول بنے ہیں تو یاد رکھ لے وہ نبی بن کر ہی رسول بنے ہیں. اگر کوئی صرف نبی ہے ضروری نہیں کہ وہ رسول ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ نبیوں کی تعداد 1,24,000 سے زیادہ، ان میں 313 فقط رسول ہیں. 1,24,000 بعض روایتوں میں 1,25,000 سے زیادہ انبیاء ہیں، ان میں 3,313 314 ہی رسول ہیں. تو اندازہ لگائیے اتنے سارے نبی ہوئے ہیں لیکن وہ رسالت کو نہیں پہنچے. اب جو لوگ رسول بنے ہیں انہیں تو نبوت ملی، پھر وہ انہیں رسالت ملی. تو اس نقطے کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو بہت ساری باتیں آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کہا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہاں پر میرے بعد کوئی رسول نہیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر نبی کا ہی نفی کر دیا گیا.
نبی کا ہی انکار کر دیا گیا تو رسول کی گنجائش ہوتی نہیں ہے زبان کے اعتبار سے. اگرچہ کہ بعض لوگوں نے گنجائش نکالنے کی کوشش کی ہے نا, پوری کوشش کی کہ گنجائش نکالے, لیکن زبان کے اعتبار سے گنجائش پیدا ہوتی نہیں ہے, امکان ہو ہی نہیں سکتا. مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑے عباسی خلیفہ تھے جن کا نام تھا المہدی. ان کے پاس ایک عورت لائی گئی ارسٹ کر کے. اسے اس لیے لایا گیا تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. عورت ہے, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو مہدی نے اس عورت کو پوچھا کہ آپ کا نام ہے؟ اس نے کہا کہ میں فاطمہ النبیہ ہوں, میں فاطمہ اور میں اللہ کی بھیجی ہوئی نبی ہوں, عورت نبی ہوں. تو مہدی نے کہا کہ کیا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں میں مانتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو مانتی ہو کہ نہیں مانتی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں مانتی ہوں. تو مہدی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ اپنی حدیثوں میں کہا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے بعد کوئی نبی نہیں, اور تم کہتی ہو کہ تم نبی ہو. تو اس عورت نے کہا کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ یہ کہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبیۃ بعدی نہیں کہا, میرے بعد کوئی عورت نبی نہیں آئے گی, یہ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جیسے یہ کہنا تھا, مہدی جو خلیفہ تھے جو اتنی دیر تک سیریس تھے, اس بات سن کو اتنا ہنسے کہ انہوں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا. اس عورت کی اس ڈسکشن سے اتنی انہیں ہنسی آئی, انہوں نے کہا کہ بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا, اگر کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہیں. تو یہ باتیں ہنسنے والی ہو جاتی ہیں. اچھا, یہی خلیفے کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا ہے نا. ایک صاحب کو پیش کیا گیا, انہوں نے اپنے آپ کو نبی اور رسول کہا ہے, دعویٰ کیا ہے. تو مہدی کے سامنے لایا گیا. تو مہدی نے پوچھا کہ بھائی صاحب تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں. ہاں میں موسیٰ علیہ السلام, میں جو ہے نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو مہدی نے دیکھا کہ وہ صاحب کے ہاتھ میں چھڑی ہے. تو مہدی نے پوچھا کہ یہ چھڑی وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پاس تھی؟ ہاں. کہا کہ ہاں وہی چھڑی ہے. مطلب یہ ڈالو گے تو سانپ بن جائے گا؟ کہا کہ ہاں میں ڈالوں گا تو سانپ بن جائے گا. تو مہدی نے کہا کہ چلو دکھاؤ, ڈالو, ہم دیکھتے ہیں سانپ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے چھڑی پھینکی تو سانپ بنا. اور فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو جب اس نے وہ کہا تو چھڑی سانپ بنی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ چھڑی سانپ بن جائے, تم کو بھی یہ کہنا پڑے گا تم کو بھی یہ کہنا پڑے گا, کہو کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, یہ کہو تو پھر یہ کام ہوگا. تو مہدی کو پھر خوب ہنسی آئی, کہا کہ لے چلو اس پاگل کو. تو جیل میں ڈالا گیا. تو عزیز ساتھیوں, یہاں پر جب یہ کہا گیا ہے خاتم النبیین, تو یہاں پر کوئی تصور ممکن ہی نہیں ہے, ختم ہوگی پوری بات. یہ 3 جملے اتنے خطرناک, اتنے جچے تلے, اتنے ٹاپ ٹو دا پوائنٹ ہیں کہ اللہ اکبر, اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں 30 پکے جھوٹے آئیں گے, ان میں سے ہر آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا. اور بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں سے 4 عورتیں بھی ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پرفیکٹ بتایا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کہتے ہیں انا العاقب, میں آخری رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, لیس بعدی نبی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کئی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایک جگہ یہ بھی کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ نبی ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کئی جگہ اس کی نفی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے کا امکان نہیں. اور نبی آئے گا بھی کیوں بھائی صاحب؟ رسول نبی آتے کب ہیں؟ جب امت میں اتنا انتشار ہو جاتا ہے, اتنا خلفشار ہو جاتا ہے کہ اصل نبی کی تعلیمات باقی نہیں رہتی. اصل نبی کی تعلیمات بالکل ختم کر دی جاتی ہے, لوگ بالکل غلط رویے میں چل جاتے ہیں. تو اس وقت رینوویٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اور رسول بھیجتا ہے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات روز روشن کی طرح واضح ہیں, تازہ تر ہیں. اللہ اکبر, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ویسی تعلیمات کو اللہ اکبر اس کی حفاظت ہو گئی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو گارنٹی دی, اس کے طفیل سے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کی حفاظت ہو گئی. تو یہاں پر نئے نبی کی گنجائش ہوتی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. تو بہرحال قرآن کی آیت احادیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے ہی نہیں. تو چلیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود
ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا. ایک صاحب تھے جن کا نام تھا مسیلمہ. یہ نجد سے آئے ہوئے تھے اور ہم جانتے ہیں جب 9 ہجری کا زمانہ ہوا تو بہت سارے قبائل ہجرت کے نیت سے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی نیت سے مدینہ آتے ہیں. اسی لیے عام الجماع کہا گیا, عام الوفود کہا گیا 9 ہجری کو. یعنی سارے عرب سے قبائل آتے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرتے گئے. کوئی ڈسکس کرتا ہے, کوئی مسئلہ پوچھتا ہے, کوئی مناظرہ کرتا ہے, کوئی حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے, کوئی اسلام سیکھتا ہے اور کوئی گفتگو کر کے چلے جاتا ہے, بعد میں اسلام قبول کرتا ہے. تو یہ پورا سال یہی ہوا. تو اس زمانے میں نجد سے قافلہ آیا ہوا تھا. وہ لوگ آئے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی. اکثر اس میں بنو تمیم کے تھے. میں نے گفتگو کی اور بات چیت سنی اور ان میں سے اکثر و بیشتر اسلام قبول کر لیتے ہیں. ان میں سے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا مسیلمہ. وہ صاحب بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں. پتہ نہیں مجلس سے جب وہ واپس گئے اپنے ہاں تو وہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور یہ سوچتے رہے کہ بھائی یہ قریش ہیں, یہ حجاز کے لوگ ہیں, ان کے ہاں اگر کوئی نبی رسول ہے تو ہم نجد کے ہیں, ہمارے ہاں کیوں کوئی رسول نہیں آئے گا. یہ کہہ کے پتہ نہیں دماغ میں ان کا کیا ہوا, دوسرے دن یہ ایسی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں کیوں نبی نہیں, یہ کیوں آخری نبی ہے, ان کے ساتھ کوئی دوسرا کیوں نہیں ہے, سب کچھ انہی کے لیے ہے. ایسی باتیں کہنا شروع کرتا ہے. اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ جب گزر رہا تھا تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھ جاتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ دیکھو آدھی زمین آپ لے لو, آدھی زمین مجھے دے دو, ہے نا, آدھی زمین اس میں آپ اپنی بات رکھ لیں, آپ کے پاس تو بہت سارے لوگ ہیں, اور آدھی مجھے دے دو, ہم اس طریقے سے زمین آدھی آدھی بانٹ لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاحب کی باتیں غور سے سنی اور سنتے رہے, اور جب انہوں نے اپنی بات ختم کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی کو بتا کر کہا کہ میں یہ چھڑی بھی نہیں دوں گا, آدھی زمین تو دور کی بات, یہ چھڑی بھی تجھے ملنے والی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, کچھ بتایا نہیں. اور وہ صاحب سے جب دوسری مرتبہ ملاقات ہوئی اور وہ صاحب نے دوبارہ مدینے میں ہی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس لوگ آ کے کہنے لگے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری خواب تو سچی نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے کل خواب میں دیکھا کہ میرے 2 ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں. میں بڑے تعجب سے دیکھا کہ یہ 2 کیا سونے کے کنگن ہیں, سونے کے کنگن کیسے پہنے آ سکتا مرد آدمی. تو میں تعجب سے دیکھ رہا تھا, تو اتنے میں مجھے حکم ہوا کہ آپ ان 2 سونے کے کنگنوں کو پھونکو. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھونکا تو یہ دونوں کنگن اڑ گئے. اس کے بعد میں صبح اٹھا تو مجھے یہ تعبیر دماغ میں ڈالی گئی کہ یہ 2 سونے کے کنگن سے مراد 2 جھوٹے نبی جو میرے زندگی میں آئیں گے. تو ویسے ہی ہوا. ایک یہ تھے مسیلمہ, ایک دوسرا تھا جس کا نام تھا اسود. یہ 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی باز پرس نہیں کیا, انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا, کیونکہ بھرپور حکمت کی بات تھی. اگر انہیں چھیڑا جاتا, ان سے لڑائی کی جاتی, کچھ بھی کیا جاتا, تو لوگ کہتے کہ دیکھو بھائی صاحب کمپیٹیٹر کی وجہ سے یہ کمپیٹیٹر کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہے نا, اپنے حصے دار کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ایسی باتیں آ جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا نہیں, معلوم ہے کہ بعد میں لوگ آئیں گے وہ دیکھ لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت ہو گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کے دوسرے دن ایک دوسرا جو نبی تھا اس کا وہ قتل کر دیا جائے, اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, اس کے بعد آئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ہی آئے تو خبریں پہنچی کہ جو مسیلمہ یہاں جو مدینے میں آیا تھا وہ واپس اپنے علاقے میں جا کے اس نے بہت بڑا فتنہ برپا کیا ہوا ہے, اور بہت سارے لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے جو قبائل تھے وہ تو مرتد ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی محمد کے ساتھ ساتھ دین اسلام بھی ختم, یہ کہہ کے وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے. تو وہ بڑی تعداد جا کے مسیلمہ الکذاب کے ساتھ وہ لوگ جمع ہو گئے. تو دیکھتے ہی دیکھتے 12,000 کی نفری اس کے پاس جمع ہو گئی. تو ابوبکر صدیق کے پاس خبریں آ رہی تھی کہ اب صرف لوگ جمع نہیں ہوئے, یہ آس پاس کے علاقے پر قبضہ کر رہے ہیں, جو مسلمان قبائل ہیں ان پر حملہ کر رہے ہیں, فتنہ بڑا ہو رہا ہے, انہیں فوراً روکنا چاہیے. تو ابوبکر صدیق نے پہلے ایک 2,000 کی نفری بھیجی, ہے نا, کہا کہ جاؤ انہیں روکنے کی کوشش کرو. یہ گئے, لڑائی ہوئی, یہ مسلمان ہار گئے. بڑی تعجب کی بات دیکھیے, یہ جو فتنے ہوتے ہیں جس کے تعلق سے میں نے آپ کے پاس بار بار کہا کہ فتنے ایسے کنفیوژنس ہوتے ہیں, ایسے ٹرائلز ہوتے ہیں کہ آدمی پھنس جائے تو نعوذ باللہ نکلنا مشکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا فتنوں کے بارے میں, من استشرف لها تتشرف له, اگر کوئی آدمی اس میں جھانکنا چاہے,
اسے چھیڑخانی کرنا چاہے، اسے دیکھنا چاہے تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے جانتا ہوں جن کے پیچھے پڑ گئی ہے نا، لوگ جو پریشان ہیں بعض چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے اگر معلوم ہو جائے کہ فتنہ ہے، خاموشی سے اپنا پلو جھاڑیے، نکل جائیے، پتنی گلی سے نکل جائیے۔ ان لوگوں سے آپ کا کوئی پاس پروس نہیں ہے، کچھ بھی کہیں گے، کچھ بھی سنیں گے، وہ بڑھیں گے۔ آپ مکھون جاتے ہیں، مکھون کھٹمل ہے نا، اسے آپ ماریں گے تو زیادہ ہوں گے، انہیں مارنا نہیں، انہیں چھوڑ دینا، بس ایسے ہی ختم ہو جائیں گے وہ۔ بالکل ویسی مثال ہے، انہیں آپ چھیڑخانی کریں گے تو بڑے ہوں گے، بڑی تعداد ان کی ہو جائے گی۔ تو ہوا یہ کہ یہ صاحب گئے پہلی لڑائی تو یہ صاحب جیت گئے، تو اور بہت کچھ، اور اس کے بعد یہ وحی کے نام سے اپنے لوگوں کو کچھ سناتے ہیں۔ ایک بہت بڑے صحابی جن کا نام عمرو بن عاص ہے، ایک مرتبہ سفر کر کے ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو بھائی ان کے پاس سنتے ہیں ان کے پاس کیا ہے۔ بڑے ذہین آدمی تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ چلو بھائی میں مدینے سے آیا ہوں، میں سننا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں قرآن دیا، اب آپ کے پاس کیا نئی چیز ہے؟ تو مسلمہ نے کہا کہ ہاں میرے پاس بھی تو ہے۔ اس کے بعد اس نے ایسے جملے بولے، ایسی شیطانی آیتیں پڑھی، تو عمرو بن عاص نے غور سے سنا، بڑے ذہین آدمی تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئی ہم نے اسے پڑھا ہے، دیکھا ہے، وہ ساری آیتیں ان کا تعلق دماغ سے ہے، اور تم جو آیتیں پڑھ رہے ہو ان کا تعلق پیٹ سے ہے نا، کھانے پینے سے۔ تو کیونکہ وہ جو آیتیں پڑھ رہا تھا اس میں ہے نا گاجر، مولی، چاول، ایسوں کا ذکر آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب تمہارے آیتیں پورے پیٹ سے تعلق رکھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں جو تھیں وہ تو پھر دماغ سے تعلق رکھتی ہیں، یہ کہہ کے وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ اپنے انداز سے بعض جملے گھڑتا تھا اور اپنے لوگوں سے کہتا تھا کہ بھائی میرے پاس وہی آتی ہے، تو لوگ ہے نا اس کے آس پاس جمع ہو گئے، اور اس کے پاس مال بھی تھا، دولت بھی تھی، تو یہ خرچ بھی کرتا تھا، تو لوگ ہے نا اس کے پاس جمع ہو گئے۔ تو یہ جن چیزوں کو اس نے حلال قرار دیا اس میں سے شراب تھا، کہا کہ شراب حلال ہے، چلو پیو، اور اس کے بعد جو ہے شادیاں جیسے چاہے کرو۔ تو اس نے دین کے نام سے کھلواڑ مچا رکھا تھا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق کو خبر ملی کہ بھائی صاحب جو قافلہ گیا تھا لڑنے کے لیے وہ ہار گیا ہے، تو انہوں نے فوراً خالد بن ولید کو بلایا، کہا کہ لو بھائی صاحب جاؤ، واپس نہیں آؤ گے جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کرو گے۔ خالد بن ولید اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر گئے، وہ تھے 12,000، ان کے پاس 2,000 کے آس پاس لوگ تھے۔ یہ گئے، اور جیسے ہی معلوم ہوا کہ خالد بن ولید آئے ہیں تو یہ پورے جھوٹے نبی کے ماننے والے پورے ایک کیسل میں گئے، ایک قلعے میں اپنے آپ کو بند کر لیا، اور باہر سے مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا، اور اوپر سے وہ تیروں کی بوچھاڑ، تیروں کا جو ہے سیلاب ڈال رہے ہیں۔ تو نیچے سے کئی صحابہ انتقال کر گئے۔ وہاں پر ایک صحابی تھے جن کا نام تھا برا بن معرور، ان کے بارے میں آتا ہے کہ لڑائی کے میدان میں غیر معمولی جوشیلے ہو جاتے تھے، اور ایسی پھرتی دکھاتے، ایسی زبردست لڑائی لڑتے کہ لوگ کہتے کہ بھائی یہ انسان نہیں جن ہے۔ تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اے مسلمانوں، دیکھو دروازہ نہیں کھل رہا ہے، ایک کام کرو، مجھے اٹھاؤ اور مجھے اس دیوار کے پیچھے پھینک دو، میں اندر سے دروازہ کھول دوں گا۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ بھائی بہت بڑی تعداد اندر ہے، دیکھتے نہیں کہ تیر کیسے آ رہے ہیں، تم اندر جاؤ گے تو تھوڑی دیر میں تمہاری چندی بوٹی ہو جائے گی، تم بچ نہیں پاؤ گے، ایسا ہرگز مت کرو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے دیوار کے اس پار پھینک دو۔ تو جب انہوں نے زیادہ جو ہے جوش دکھایا تو انہیں ایسے ہی دیوار کے اس پار انہیں ڈال دیا گیا، اور جیسے ہی دیوار کے اندر گرے انہوں نے اس تیزی سے تلوار چلایا، اس انداز سے گھمسان کی لڑائی لڑی، کبھی سر اڑ رہے ہیں تو کبھی پیر، کبھی ہاتھ تو کبھی ہتھیلیاں، تو دیکھتے ہی دیکھتے 70 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے مار لیا، اور بڑی تیزی سے دوڑے اور دوڑ کر اندر سے دروازہ انہوں نے کھول دیا۔ جیسے دروازہ کھلا مسلمان اندر داخل ہو گئے، اور جیسے مسلمان اندر داخل ہوئے تو پھر یہ لوگ ٹک نہیں پائے اور بھاگنے لگے۔ اور یہ جو جھوٹا تھا یہ اوپر ایک قلعے کے کمرے میں اپنے لیے خاص کمرہ بنایا ہوا تو وہاں بیٹھا تھا، اور اس کے جو خاص لوگ تھے وہ آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو خالد بن ولید آ گئے، وہ اندر داخل ہو گئے اور قلعے کے باہر ہیں، اور قلعے کا دروازہ کھل گیا ہے، اندر آ گئے، اگر کوئی وہی ہے تو بتا دو، وہی ہے تو بتا دو، وہی ہے تو بتا۔ انہوں نے کہا کہ ویٹ کو ابھی وہی نہیں آئی، ویٹ کو ابھی وہی نہیں آئی۔ اور جب بالکل اوپر چڑھنے شروع ہو گئے مسلمان تو اس نے کہا کہ بھائی وہی کچھ بھی نہیں، اب چلو بھاگو، زندگی بچانے کی سوچو، اب وہی کے بارے میں بات کرو۔ تو اچھل کے بھاگ رہے تھے تو وہاں پر وہ آئے جن کا نام تھا وحشی رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ تھے جنہوں نے بدر کے میدان میں حمزہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، احد کے میدان میں حمزہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیتے ہیں۔ یہ اس وقت مشرکین کے ساتھ تھے، تو اس وقت انہوں نے ٹھانا تھا کہ زندگی میں نے جیسے نقصان اسلام کو پہنچایا ہے ویسے اسلام کو میں بہت بڑا فائدہ پہنچا کر ہی دم لوں گا،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس قسم کو قبول کیا تو انہیں اس میدان میں موقع دیا. تو وحشی وہاں پر چھپ کے کھڑے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسیلمہ جو بالکل بھینسوں کی طرح بھاگ رہا ہے تو انہوں نے کس کے اپنا نیزہ مارا اور سیدھے اس کے حلق میں اتر گیا، اور وہاں سے مسیلمہ کا معاملہ ختم ہو گیا، جھوٹے نبی کا معاملہ ختم ہو گیا، اور بہت سارے مسلمان اس میں شہید کر دیے گئے. کہا جاتا ہے کہ 70 سے زیادہ علماء، 70 سے زیادہ قراء ہے نا، جو قرآن کے ماہرین تھے، علماء تھے، وہ اس لڑائی میں آئے ہوئے تھے، انہیں شہید کر دیا گیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا. اور جب واپس گئے مسلمان واپس مدینہ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اتنے بڑے لوگوں کے قتل کے بعد اب ضروری ہے کہ قرآن کو کتاب کی شکل دے دی جائے. تو بعد میں قرآن کو ایک کتاب کی شکل دے دی گئی تھی. تو یہ لڑائی، اس کا نام معرکہ یمامہ ہے، جس میں مسیلمہ الکذاب نامی اس جھوٹے کو قتل کر دیا گیا تھا. اب یہ جو دوسرا جھوٹا ہے جس کا نام اسود العنسی، یہ صاحب یمن کے تھے. یہ صاحب کے پاس جب خبر پہنچی کہ نبی آئے ہیں اور انہوں نے بہت ساری لڑائیاں جیت لی ہیں، اب ہم کو چاہیے کہ یمن کے قافلے جائیں اور ان پر ایمان لائیں. تو یہ بھی آئے تھے ایمان لانے کے لیے، اور صاحب ایمان لائے، واپس چلے گئے اپنے قبیلے میں. اور اس کے بعد پھر انہیں بھی شیطان نے وسوسہ ڈالا، کہا کہ ہم بنو اسد، ہم جو ہے بڑے قبیلے کے ہیں، انس ہمارا قبیلہ ہے، تو کیوں نہ ہمارے قبیلے میں کوئی نبی نہ آئے. تو یہ صاحب نے نبوت کا اعلان کیا، اور ان کے آس پاس بھی بڑی تعداد جمع ہو گئی یمن میں. دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تعداد جمع ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی کہ یمن میں بہت بڑا فتنہ ہو رہا ہے، فلاں صاحب نبوت کا دعویٰ کیے ہیں، لوگ آس پاس بڑی تعداد میں جمع ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یمن میں جو اس وقت معاذ بن جبل تھے انہیں خط لکھ کر کہا کہ فوراً اسے لڑو اور اس کے معاملے کو ختم کرو. تو معاذ بن جبل لڑنے کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ نجران کے اندر اور یمن کے اندر بہت بڑی تعداد ہے ان کی، تو انہیں باقاعدہ مقابلہ کرنے کے لیے بڑی تعداد کی ضرورت ہے. تو اس وقت اتفاقاً ایک بہت ہی اللہ کے پرسیدہ پاک اور زاہد قسم کی شخصیت جن کا نام تھا فیروز الدیلمی. یہ تھے فارس کے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور ان کی ایک چچازاد بہن تھی جن کا نام تھا آزاز، وہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہیں. یہ جو جھوٹا نبی اسود العنسی تھا، اس نے ان کے شوہر کو قتل کر کے زبردستی اس لڑکی سے شادی کر لی تھی اور ظلم کرتا تھا. اور فیروز الدیلمی جو مسلمان ہو گئے تھے وہ انتظار میں تھے کہ کیسے اس مسئلے کو حل نکالا جائے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو معاذ بن جبل نے انہیں بلایا، اور ایک صاحب تھے جن کا نام تھا قیس بن مکشوح، یہ اسود عنسی کے ساتھ تھے. بعد میں معلوم ہو گیا کہ جھوٹا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تینوں بیٹھ کے پروگرام بناتے ہیں کہ کیسے بغیر جھگڑے کے اس ظالم کا معاملہ ختم کریں. تو تینوں نے بیٹھ کے رائے مشورہ کیا. اس کے بعد ان کی جو بیوی جو زبردستی اس نے شادی کر لی تھی جن کا نام رزاز تھا، ان سے درپردہ تعلقات رکھ کے چیک کرتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. تو چاروں بیٹھ کے یہ پروگرام بناتے ہیں کہ فلاں رات یہ صاحب کو ختم کر دیں گے. تو وہ جو عورت تھی وہ بھی جو ہے اللہ سے ڈرنے والی متقی عورت تھی، اور اس پر یہ ظالم ظلم کر رہا تھا. اس عورت نے ان لوگوں سے کہا کہ میں آپ کو اشارہ دوں گی، اس رات تم لوگ ان کے کمرے میں داخل ہو جانا. تو ایسے ہی ہوا. یہ ظالم فل شراب پی کے غراٹے مار کے سو رہا تھا. تو یہ عورت گئی اور اس نے اشارہ کیا. تو یہ پہلے سے نیچے سے انتظار میں تھے، فیروز اور قیس اور اس کے بعد دوسرے، یہ تینوں اوپر چڑھتے ہیں. اور چڑھنے کے بعد یہ جو فیروز تھے وہ اس ظالم کے اوپر بیٹھ کے اس ظالم کے حلق کو کاٹ دیتے ہیں، اس کو جہنم رسید کر دیتے. اس کے بعد یہ باہر نکلتے اور قافلے کے اوپر ٹھہر کے کہتے ہیں کہ یہ جو جھوٹا نبی تھا اس کا خاتمہ ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں، چلو لوگوں اب آگے بڑھو، اب کوئی نبی نہیں ہے. جیسے ہی یہ صاحب کا فوت ہوا تو یہاں پر جو لوگ فتنے میں پڑے ہوئے تھے اللہ نے انہیں فتنے سے بچا لیا. جب فیروز جو تھے یہ ظالم کو قتل کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن تھا مدینے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ میری امت کا ایک بہترین بزرگ صالح آدمی نے ایک بدترین ظالم کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا فاز فیروز جیت گئے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. تو یہ دو جھوٹے نبی ان کے ساتھ ایسے ٹیکل کیا گیا. اور دو دوسرے تھے، ان میں ایک تھے طلحہ الاسدی، چوتھی ایک عورت تھی جن کا نام تھا سجاح التمیمیہ. اب ان دونوں کے بارے میں سن لیجیے آپ. یہ جو صاحب تھے جن کا نام تھا طلحہ بن خویلد الاسدی، آپ کو یہ نام یاد ہونا چاہیے، ان کا ذکر آیا تھا. یہ صاحب بھی بنو اسد سے تھے. بنو اسد قریش کے ٹکر کا بڑا قبیلہ تھا. آئے، اسلام قبول کی، واپس گئے تو پھر انہیں بھی شیطان نے وسوسہ ڈالا، کہا کہ تم بھی بڑے قبیلے سے ہو،
قریشی میں کیوں نبی آیا ہے، تمہارے پاس کیوں نبی نہیں آئے گا، یہ کہہ کے ان وسوسوں میں صاحب پڑے، اور اس کے بعد انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اور جیسے انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو پھر لڑائی ہوئی، تو بعض دو بزرگ عکاشہ بن محسن اور ایک دوسرے صحابہ کو لڑائی میں قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے لڑائی میں ہار گئے، اور بڑی دقت سے یہ لڑائی سے بچ کے بھاگ جاتے، یعنی صحابہ کی طرف سے جو لڑائی لڑنے کے لیے آئے تھے، ان کی طرف جو قافلہ لڑنے کے لیے آیا تھا، تو یہ صاحب کے پورے لوگ جو پورے ختم ہو گئے تھے، یہ اور ان کے ساتھ بعض لوگ تھے وہ بچ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بھاگ کے اپنے علاقے میں گئے تو انہوں نے سوچا میں نے کیا غلطی کر ڈالا، مجھے تو کرنا نہیں چاہیے تھا، ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ تو میں نے جھوٹی بات بتائی اور میرے ساتھ لوگوں کو لے کر گیا اور سب مر گئے۔ تو ان کا دل بدلنے لگا، کہا جاتا ہے کہ اسی رات اٹھے اور نہا کر انہوں نے پھر کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور رات ہی میں فیصلہ کر لیا کہ میں کل جاؤں گا سیدھے، اور اس وقت جو خلیفہ عمر بن خطاب تھے ان کے پاس جاؤں گا اور جا کے میں اقرار کروں گا، میں توبہ کروں گا، اگر وہ مجھے مارتے ہیں تو مارنے دیں، شہادت ہے، اگر نہیں مارتے ہیں تو اے اللہ مجھے پھر موقع دے کہ میں نے جیسے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ویسے انہیں فائدہ پہنچانے کا موقع عطا کر۔ انہوں نے دعا کی۔ سبحان اللہ، کبھی مومن سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ طلحہ الاسدی اس کی زندہ مثال ہے۔ تو رات ہی میں دل بدلا، دوسرے دن سیدھے مدینے کی طرف چلے گئے، اور مدینے میں داخل ہوئے، اکیلے داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا یہ کون آ گئے ہیں، انہیں معلوم تھا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہنگامہ مچا رکھا ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو لوگ انہیں لے کر عمر بن خطاب کے پاس گئے، تو عمر بن خطاب نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ تو طلحہ الاسدی نے کہا کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، میں آپ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، میں نے جھوٹ کہا تھا، مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب میں توبہ کر کے آیا ہوں، میرے اسلام کو قبول کر لیجئے، اگر آپ چاہیں تو مجھے شہید بھی کر سکتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے، وہ جانتے ہیں توبہ آدمی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، تو عمر بن خطاب نے ان کے توبہ کو قبول کر لیا۔ تو یہ اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ رہے، اور آگے چل کے انہوں نے زبردست کارنامے کیے۔ ایک دو کارنامے سن لیجئے۔ عثمان بن عفان کے زمانے میں انہیں ایک مرتبہ روم کی طرف بعض مجاہدین کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ وہاں پر بعض قافلوں کو روکا جائے، تو اس بار کشتی میں سوار ہو کے مسلمان جا رہے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو کشتی میں تھے اس میں 50-60 مسلمان تھے، وہ ایک رخ کی طرف جا رہے تھے۔ اب یہ رومیوں کا تعاقب کر رہے تھے، رومیوں کو چیز کر رہے تھے، سمندر میں تھے یہ۔ تو جب یہ جا رہے تھے تو بغل میں رومیوں کا بڑا قافلہ، بڑی کشتی بغل سے گزرتی ہے، تو مسلمانوں نے دیکھا کہ بڑی کشتی آ رہی ہے، تو وہ چھپکے سے نکلنا چاہتے تھے۔ تو یہ کشتی میں تھے طلحہ الاسدی، انہوں نے کہا کہ نہیں، کشتی کو ان کے پیچھے ڈالو، میں ان کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں لڑ سکتے، ہم لوگ کم تعداد میں، وہ بڑی تعداد میں۔ انہوں نے چیخ کر کہا نہیں کرو گے تو میں ہنگامہ مچا دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ تو وہ ڈر گئے، اور یہ کشتی، یہ رومیوں کشتی کے بازو لے چلے گئے، اور یہ چھلان لگا کے رومیوں کی کشتی کے اندر چلے آتے ہیں، اور وہاں پورے رومی ہیں، سبحان اللہ، پورے رومی ہیں، اور اس کے بعد تلوار لے کے ایسی گھمسان کی لڑائی لڑتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد کو قتل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد مسلمان اندر آتے ہیں تو سب کو وہ عرض کر کے سارے قافلے کو عیسائیوں کے لے کے وہاں پر سعد بن ابی وقاص تھے ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ اتنے سارے رومیوں کو اتنی چھوٹی تعداد پکڑ کر آئی، اور پوچھا گیا تو لوگوں نے کہا کہ سارا کارنامہ طلحہ الاسدی کا ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے ان کے لیے دعا کیا اور کہا کہ ایک آدمی 1000 آدمی کے برابر ہے، ایک آدمی 1000 آدمی کے برابر ہے۔ اور وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ ان سے جو غلطی ہو گئی اس کی ٹھیک تلافی ہو، ایسا میں کچھ کام کروں جس سے مجھے میرے دل کے اندر یہ قرار پیدا ہو کہ واقعی میں نے بڑا کام کیا، اور وہ جو میری پرانی جو گھناؤنی غلطی تھی اس کی میں نے تلافی کر لی۔ تو یہ ان کے اندر ایسی بے قرار تھی۔ سچا مومن ایسے ہی ہوتا ہے، جیسا وہ توبہ کرتا ہے اور کرارا توبہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ پورے غلطیاں جو اس کی ہو گئی نا اسے یہ توبہ دھوڑ دے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مسلمانوں توبہ کرو، جیت ملے گی، جیت چاہتے ہو تو توبہ کرو۔ یہ انسان کے گناہ ہیں جو انسان کو ترقی سے روکتے ہیں، یہ انسان کے گناہ ہیں جو انسان کو پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو کچھ بھی فتنے، جو کچھ بھی پریشانیاں جو آپ دیکھ رہے ہو، جان رکھو یہ تمہارے گناہوں کے بدلے ہیں۔
اور قیامت کے قریب فتنے آئیں گے گناہوں کی زیادہ کی وجہ سے۔ ایک انسان فتنے میں پڑتا ہے، پریشانیوں کو جھیلتا ہے، دقتوں کو جھیلتا ہے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، انسان کو چھوڑتے نہیں، اسے پریشان کرتے رہتے ہیں۔ تو آدمی استغفار کر کے انہیں دھوتا ہے تو تب جا کے اسے راحت ملتی ہے۔ کتنے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ذرائع ہیں لیکن ہو نہیں رہا، پریشانی پھنسے ہوئے ہیں، حل صرف استغفار تھا۔ استغفار کر کے آدمی سچا توبہ کرے، معاملے آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پاورفل دعا میں سے ایک دعا استغفر اللہ کا جملہ ہے۔ اگر آپ کسی مسئلے میں پھنس گئے، استغفر اللہ کا رٹ لگائیے، استغفر اللہ کا ذکر اپنے زبان میں لاتے رہیے اور دیکھیے کہ مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تجربہ کیا ہوا نسخہ ہے ساتھی۔ تو انسان کے گناہ ہیں جو انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ جب مومن کو غلطی آتی ہے، مومن کو کچھ پریشانی ہوتی ہے تو وہ اپنے اندر دیکھتا ہے، یہ چیک کرتا ہے کہ بھائی صاحب کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی مجھ سے، کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو گیا مجھ سے، ہے نا؟ یہ اپنے اندر چیک کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر غلطی اس نے کی ہے تو فوراً اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ اگر اسے کوئی غلطی نہیں، مصیبت آئی ہوئی ہے، تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی ہیں، جو مجھے آزمانے کے لیے اللہ نے دیا ہوا ہے۔ ورنہ تیسری کوئی صورت ہوتی نہیں مومن کی۔ مومن یہ دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک غلطی کیا ہوا، ایک غلطی نہیں کیا ہوا۔ دونوں صورت میں مصیبت آئی ہے، پہلے صورت میں آئی ہے تو توبہ کرتا ہے، وہ مصیبت سے بچ جاتا ہے۔ دوسری صورت میں غلطی تو کچھ ہوئی نہیں، گناہ تو کچھ ہوا نہیں، مصیبت میں پڑا ہوا ہے، تو مانا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو جسے چاہتا ہے اس کے پر تو مصیبتیں آتی ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ السلام جو ہے، ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کو آتی ہے، اس کے بعد درجے کے حساب سے آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ تو آزمائش کا آنا اس دنیا کا حصہ ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، چاہے جتنا بھی بڑا رسول ہو، جتنا بھی بڑا ولی ہو، جو کچھ بھی ہو، بچ نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یعنی اللہ نے کہا کہ انسان کو ہم نے اسی تکلیف میں بنایا ہے، یہ تو ہو کر ہی رہے گا، ہے نا؟ تکلیف آتے رہے گی، جاتی رہے گی، یہی اصول ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ گناہ ہوتے ہیں، انسان کو برباد کر کے رکھتے ہیں۔ تو طلحہ الاسدی یہ جو تھے، انہوں نے چاہا کہ توبہ ٹھیک قرارہ توبہ کرو، تو اس لیے ایسے ایسے کام کرتے تھے کہ مسلمان تعجب کر جاتے، اور ساری زندگی اس کے بعد انہوں نے لڑائی کے میدان میں گزاری اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کہ اللہ مجھے شہادت عطا کر۔ تو ایک واقعہ آپ نے سنا۔ ایک دوسرا واقعہ، آپ نے قادسیہ کی تفصیل سنی، اور میں نے اس وقت بتایا کہ جو قادسیہ کے میدان میں جو مسلمان مجاہدین کی تعداد تھی، ان میں سے قبائل کے حساب سے سب لوگوں کو بانٹا گیا تھا۔ ان میں سے بنو اسد ایک قبیلہ تھا، اور ایک قبیلے نے وہ صبر جھیلا جو دوسرے نے نہیں جھیلا۔ ان کے قبائل کے 500 افراد مار کے گرا دیے گئے تھے، اور یہ جو بنو اسد کا قبیلہ تھا، ان کے سردار تھے یہی طلحہ الاسدی، جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اور اس وقت لڑائی کے میدان میں انہوں نے ایسی داد شجاعت دی کہ اللہ اکبر۔ اسی لڑائی کے دوران ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص انہیں بلاتے ہیں، اور ایک دوسرے جن کا نام تھا معدی کریب، ان دونوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب جاؤ، جا کے دیکھو یہ فارسیوں کے صفوں میں ہو کیا رہا ہے، جاؤ اسپائی کرو، پورے ڈیٹیلز لے کر آؤ۔ تو ان دونوں کو بھیجتے ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بعض افراد کو بھی دیتے ہیں۔ تو یہ دو جاتے ہیں، رات میں فارسیوں کے پڑاؤ میں داخل ہوتے ہیں، اور چھپ کے دیکھتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ یہ پورے فارسی بول رہے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا، وہ جو بول رہے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا بتائیں گے جا کے، کچھ بھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن اتنا تو دکھ رہا ہے کہ تیاریاں ہو رہی ہیں، وہاں پر جو ہے ہاتھیاں ہیں، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، زریں، تو اندازہ ہو گیا۔ تو معدی قریب نے کہا کہ چلو بھائی جا کے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے بتا دیتے ہیں۔ تو چلنے لگے اپنے لوگوں کو لے کے۔ تو یہاں پر طلحہ الاسدی رک گئے، کہا کہ نہیں میں نہیں آؤں گا، آپ لوگ جاؤ۔ کہا کیا کرو گے اکیلے؟ کہا کہ نہیں مجھے کام باقی ہے، آپ لوگ جاؤ، میں آپ کے پیچھے آتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کو صرف خبر لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اکیلے پھنس جاؤ گے، مر جاؤ گے، چلو ہمارے ساتھ۔ طلحہ الاسدی نے کہا کہ نہیں آپ لوگ جاؤ، میں آتا ہوں۔ تو زبردستی ان لوگوں کو انہوں نے بھیج دیا۔ اب وہ اکیلے پڑاؤ میں گھوم رہے ہیں، کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں، یہاں تک کہ ایک بہت ہی عالیشان خیمے کے پاس چلے گئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک ایسا خوبصورت گھوڑا دیکھا جس سے معلوم ہوگا کہ یہ گھوڑا ہے نا ایک بہت بڑے سردار کا ہے، اور یہ خیمہ بھی بڑے سردار کا ہے۔ تو آگے بڑھے، انہوں نے اس گھوڑے کے لگام کو کاٹا اور گھوڑا اپنے ساتھ لے کر چلنے لگے۔ تو وہاں پر انہیں روکنے کے لیے لوگ آ گئے۔
پہلے ایک آدمی آیا، انہوں نے مار کے گرا دیا، دوسرا وہ مار کے گرا دیا، تیسرا ایک آدمی آیا جو بالکل پورے ہے نا پورے لوہے میں ڈوبا ہوا تھا پورے ہتھیار کے ساتھ. تو گھمسان کی لڑائی ہوئی. طلحہ نے وہ صاحب کو باندھ لیا اور صاحب سے کہا کہ میرے آگے چلو، اور پیچھے گھوڑے میں بیٹھ کے اسی انداز سے وہ مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے. تو سعد بن ابی وقاص کے پاس یہ صاحب کو پہنچا دیا اور کہا کہ یہ گھوڑا لے لو، آپ کے لیے تحفہ ہے. یہ وہ صاحب ہیں جو اس خیمے سے نکلے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کوئی بڑے آدمی ہیں، آپ انہیں تحقیق کریں. اور جب تحقیق کیا گیا تو یہ ان کے جنرل تھے، ہے نا، جو کل میدان میں لڑائی ہونی تھی ان سے، اور انہیں وہ پکڑ کے لے کر آ گئے. اور سعد بن ابی وقاص نے ان کے حق میں دعا کی اور کہا کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ان کی توبہ قبول فرما. تو طلحہ نے اپنی پوری زندگی یہی کوشش کی کہ بھائی جو غلطی ہو گئی ہے، بڑی گھناؤنی غلطی ہو گئی ہے، اس کی تلافی بھی اسی پیمانے کی ہونی چاہیے، اسی ٹکر کی ہونی چاہیے. تو انہوں نے ایسے ہی کیا. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ قادسیہ کے بعد ایک لڑائی چلی جس کا نام نہاوند کی لڑائی ہے. وہ اتنی بڑی لڑائی نہیں تھی قادسیہ کے لیول کی، لیکن اس میں بھی لڑائیاں جھڑپیں ہوئیں. تو اس لڑائی میں رات میں انہوں نے تہجد میں دعا کی، کہا کہ اے اللہ میں تیرے لیے دیوانہ وار بھٹک رہا ہوں، اے اللہ میں تیری وجہ سے لڑائی لڑ رہا ہوں، اے اللہ میرے توبہ کو قبول فرما، اے اللہ میرے توبہ کو قبول فرما، اے اللہ مجھے شہادت عطا کر، اے اللہ مجھے شہادت عطا کر. اور اصول ہے اسلام کا، اگر کسی نے سچے دل شہادت مانگی اسے شہادت ملتی ہے. سچے دل سے دعا مانگتا ہے، اس کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتا ہے. عمر بن خطاب نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے شہادت دے. لوگوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ خلیفہ ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، مجال ہے کسی کی آپ کے اوپر سر اٹھا کے دیکھیں، قتل کرنا تو دور کی بات، آپ پر نظر ڈالنے کی کس کی مجال ہے؟ اللہ نے آپ کو اتنی محفوظ جگہ رکھا ہوا ہے. لیکن عمر بن خطاب کی پوری زندگی یہ دعا تھی کہ اللہ مجھے شہادت دے. اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے دعا قبول کی. غلاموں کو لایا گیا، ان میں سے ایک فارسی غلام تھا اور اس نے عمر بن خطاب کو مسجد میں فجر کی نماز میں قتل کر دیا. دعا ایسے ہی قبول ہوتی ہے جی ساتھیوں. آپ کو جب لگتا ہے کہ بھائی دعا قبول ہونے کے چانسز نہیں، وہی چانس ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اسی جگہ دعا قبول ہوتی ہے، یہی ایمان کہتا ہے نا. اگر آپ کو لگے کہ بھائی دعا قبول ہو جائے گی تو یہ تو نارمل سی بات ہے. آپ کی دعا، آپ کا ایمان اس وقت آپ کو انشور کراتا ہے کہ یہ چیز ہوئے گی نہیں، مستحیل ہے، امپاسبل ہے، وہاں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. یہی مومن کا ایمان ہوتا ہے. تو طلحہ الاسدی نے دعا کی، کہا کہ اے اللہ میرے لیے شہادت نصیب فرما. تو سبحان اللہ وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ صاحب تو کل زندہ نہیں رہیں گے، یہ دعا رائے نہیں جاتی، اور دوسرے دن انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. تو سچی توبہ کی بہترین مثال ہے طلحہ الاسدی رضی اللہ عنہ. شروع میں ان سے غلطی ہوئی، بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کے راستے ہموار کر دیے. اور آخر ایک عورت تھی جن کا نام تھا سجاح التمیمیہ. یہ بھی مسیلمہ الکذاب کے زمانے میں یہ عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے ساتھ قافلوں کو لے کر وہ سیدھے مسیلمہ پر حملہ کرنا چاہیے. اس نے دیکھا کہ ایک طرف محمد ہیں اور ان کے ساتھ بڑی تعداد ہے، اور ایک طرف مسیلمہ ہے ان کے ساتھ چھوٹی تعداد ہے. تو اس نے کہا کہ چھوٹی تعداد سے شروع کرتے ہیں پھر بڑی تعداد کی طرف آتے ہیں. تو یہ عورت لوگوں کو لے کر گئی مسیلمہ کے پاس، اور مسیلمہ نے معلوم ہوا کہ اچھا اس وقت خالد بن ولید بھی آ گئے تھے، ایک طرف سے خالد بن ولید آ گئے تھے. اب مسیلمہ نے دیکھا کہ بھائی صاحب اب دونوں سے لڑائی کیوں کریں گے، چلو یہ جو آئی ہے اس سے بات کر کے کچھ جو ہے ٹیکل کر لیتے ہیں. وہ گیا اور اس عورت کے ساتھ بیٹھا، کہا کہ بھائی تمہارے پاس وحی میں کیا ہے سنائیے. تو اس عورت نے سنایا، اس نے کچھ وحی سنایا، دونوں نے آپس میں وحی سنا لیے، اور دونوں کو دوسروں کی وحی پسند آئے گی. وہی پسند میں دونوں آپس میں پسند کر لیے، ہے نا. اور اس کے بعد دونوں نے شادی کی بات شروع کر لی. دیکھیے کتنا بڑا ٹھٹا مذاق، نبیہ ہے نا، خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، ہے نا. شیطان دیکھیے لوگوں کو کیسے بیوقوف بنا دیتا ہے اور ہنستا ہے بیوقوف بنا کے، ان کے دماغوں کے ساتھ کھیل کے انہیں دیکھ کے ہنستا ہے، کہتا ہے دیکھو ہے نا ایسے ہی ہم بناتے ہیں بیوقوف. تو ایک طرف نبی اور نبیہ دونوں میں گفتگو اور پیار محبت کی باتیں، اور کہیں دور تک چلے گئے. اب اس کے بعد آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. آیتوں میں جو ہے شادی کے ذکر ہے، آیتوں میں جو ہے بیاہ کا ذکر ہے، آیتوں میں آنے والے بچوں کا ذکر ہے. عجیب و غریب آیتیں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، اعوذ باللہ. اس کے بعد ہوا یہ کہ مسیلمہ نے کہا کہ کیوں نہ ہم شادی کر لیں، مسئلہ ہی حل ہو گیا. تو اس عورت نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ڈن، اور دونوں نے شادی کر لی. اور شادی کرنے کے مسلمہ نے کہا کہ ہمارے پاس خالد بن ولید سے لڑائی ہے، بہتر ہے کہ تم اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، بعد میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا. تو اس کے بعد وہ عورت اپنے قبیلے میں گئی. تو قبیلے والوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس عورت نے کہا کہ مسلمہ سے میری شادی ہو گئی. تو قبیلے والوں نے کہا کہ اس نے کچھ مہر دیا کہ نہیں دیا. اس عورت نے کہا کہ میں تو بھول ہی گئی، میں تو مہر بھول ہی گئی. تو اس نے فوراً لوگوں کو دوڑایا، کہا کہ میرا مہر کیا ہے. تو مسلمہ
جو خطرناک نکما آدمی تھا، اس نے کہا کہ اچھا مہر ہے تو بھول ہی گیا، مہر یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز میں 2 نمازوں کو مینیج کر دیتا ہوں، تم لوگ 3 پڑھو کافی ہے، تم لوگ 3 وقت کی نماز پڑھو کافی ہے، 2 نماز میرے طرف سے ڈسکاؤنٹ ہے نا۔ اس کے بعد وہ مر گیا تو بعد میں اس عورت کے دماغ میں ٹھکانہ پیدا ہوا، کہا نہیں ہوا یہ مسلمان بھی مر گیا، تو کہا جاتا ہے کہ بعد میں اس عورت نے دوبارہ اسلام قبول کیا اور گمنامی کی زندگی اس نے گزاری، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس نے نیک آدمی سے شادی کی، وہاں سے اس کے 3 بچے ہوئے، اور اس نے ٹھیک اسلام میں اپنے آپ کو رکھا، صوم و صلاح کی پابند رہی، اس کے بعد ایسی بہکی باتوں میں داخل نہیں ہوئی، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کی جنازے کی نماز معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایما پر اس وقت کے گورنر وہ نماز پڑھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے 4 جھوٹے نبی آئے تھے، ایک مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی، یہ دونوں کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ اب یہ جو صاحب تھے جن کا نام تھا طلحہ الاسدی، اور یہ جو نبیہ جو سجاح تھی، یہ دونوں اسلام قبول کرتے ہیں اور بہترین مسلمان بن کے دنیا سے رخصت کرتے ہیں۔ تو عزیز ساتھی، یہ جھوٹے نبیوں کا سلسلہ اس کے بعد سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد ایک جھوٹا نبی ہے جس کا نام تھا المختار الثقفی، ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بنو ثقیف کے تعلق سے کہ اس قبیلے میں ایک پکا جھوٹا آئے گا اور ایک پکا خطرناک خون بہانے والا آئے گا، تو ویسے ہی ہوا۔ ایک آیا حجاج بن یوسف اور ایک دوسرا آیا جس کا نام تھا المختار الثقفی، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ٹھٹا مذاق کیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے ہر زمانے میں اللہ اکبر یہ جو جھوٹے نبوتوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہو پا رہا، چل رہا ہے۔ عجیب و غریب ایک صاحب تھے امریکہ میں، اچانک انہوں نے اپنے آپ کو نبی کہا، ہے نا۔ رشاد خلیفہ نے، کوئی اور ایک صاحب تھے، کچھ نام عجیب و غریب نام ہے اس کا، تو فلوریڈا میں تھا وہ، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگ اس کے پاس جمع ہوئے بڑی تعداد میں، اور اس کے بعد اس نے جو ہے نئی باتیں سکھائی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ ان ساروں کو ایک جگہ جمع کیا، کہا کہ چلو میں تمہیں جو ہے سیلویشن دلاتا ہوں، توبہ دلاتا ہوں، یہ کہہ کے سارے لوگوں کو اس نے ایک جگہ جمع کیا، دور دراز کسی ڈیزرٹ میں، کسی کیو کے پاس سب جمع ہو گئے، اور سب مل کے وہاں پر کچھ منتر پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے آخر میں کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ بہتر ہے کہ ہم اس دنیا سے ہی نکل جائیں اور اپنے روح کو روح سے ملا لیں۔ یہ کہہ کے اس نے کہا لوگوں سے زہر کھا لو، تو 1000 لوگوں نے زہر کھا کے وہی ختم ہو گئے، ہے نا۔ یہ تو زہر نہیں کھایا، دوسروں کو زہر دے کے اس نے مار دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خطرناک سائیکو ٹائپ کے ہوتے ہیں، یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے اندر ایک ایشو ہوتا ہے، خطرناک نفسیاتی مرض ہوتا ہے جو ظاہری طور پر دکھتا نہیں ہے۔ سائیکو اس دیوانے کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر اچھا ہی دکھے گا لیکن اندر اس کا دماغ خطرناک ٹیڑھا ہوگا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ عزیز ساتھیوں آئے، جیسے آپ نے بتایا کہ رشاد خلیفہ ایک امریکہ میں وہ تھا، مصر کا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا کہ میری فائنڈنگ سے ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی جائے ہر جگہ 19 ہے، کیسی بھی آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے آپ کو 19 نظر آئے گا، ہے نا۔ اور وہ اس کے کھیل کھیلتا رہا، اور شروع میں لوگ اسے پڑھے اور کہا کہ بھئی اچھا ہی تو دکھ رہا ہے، اور بعد میں اس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا ایریزونا امریکہ میں، اور اس کے وہ تھا کیمسٹری کا پروفیسر، اور اس نے کہا کہ بھائی صاحب میرے پاس وہ چیزیں ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کے پاس آیا نہیں، میرے پاس ایسی آیتیں آئی جس کا 10% بھی نہ محمد کے پاس نہ اس سے پہلے کسی کے پاس آیا۔ یہ من گھڑ باتیں، اور اس کے بعد سارے علماء کو اس نے گالیاں دی، سب سے کہا کہ پورے جہنم لے جا رہے ہیں، اور وہ صاحب نہ نماز پڑھتے تھے اور شراب پیا کرتے تھے، منمانی چل رہی تھی، پتہ نہیں نبوت انہیں کیا چاہیے تھا، ہے نا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شہرت کے خواہش مند ہوتے ہیں، ہے نا، چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے آئیں، لوگ انہیں فالو کریں، یہ دیوانگی ہوتی ہے بعض لوگوں کو، یہ خطرناک سائیکوپیتھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ صاحب اچانک ان کے کمرے میں کسی نے انہیں قتل کر دیا، لوگ گئے اچانک دیکھا کہ مرے پڑے ہوئے ہیں، کسی نے انہیں ختم کر دیا۔ تو اس طریقے سے ظالموں کا خاتمہ ہوا، اور بھی بہت سارے تاریخ ہماری ساتھیوں ان جھوٹے نبیوں سے بہت ہی زیادہ بھری پڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اصول یہ ہے کہ آپ نے کسی کو یہ نبوت، یہ مہدی، یہ عیسیٰ کہتے ہوئے سنا تو آنکھوں میں پٹی باندھیے، سیدھے کہیے کہ تو جھوٹا ہے، اس میں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں، دماغ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ دماغ لگائیں گے، سنیں گے تو دماغ بیوقوفوں کی طرف فتنے پھنسیں گے۔ ہمارے ہندوستان میں ایک صاحب آئے جن کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی، یہ تو انگریزوں کے پیشکش تھے۔ یہ شروع میں انہوں نے اسلام کی تعریف میں بہت ساری کتابیں لکھی، اور اس کے بعد یہ پنجاب کے قادیان علاقہ ہے، وہاں پر انہوں نے پہلے اپنے آپ کو ایز پروسیجر پہلے مہدی کہا، اس کے بعد پھر عیسیٰ کہا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو خاتم الرسول کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں ہی آخری رسول ہوں، محمد آخری نبی ہے اور میں آخری رسول ہوں۔ اور ان کے پاس دیکھیے کتنی بڑی تعداد جمع ہو گئی، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی تعداد میں ہے، ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے،
پرسوں کوئی مجھ سے کال کر کے پوچھ رہا تھا کہ میں فلاں کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں لیکن وہ صاحب قادیانی ہے، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ کافروں کو نہیں دے سکتے آپ، زکوٰۃ کافروں کو نہیں دی جائے گی، اگر آپ نے دے دیا تو دوبارہ دینا پڑے گا، یہ ہے معاملہ۔ اور یہ بھی میں نے کئی جگہ سنا کہ ایک صاحب کے پاس گئے تو نکاح کے دوران معلوم ہوا کہ صاحب قادیانی ہے، فوراً نکاح روک دیا گیا۔ تو ایسے ہمارے معاشرے میں یہ پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہیں یہ لوگوں کے ایمانوں کو برباد نہ کر دے۔ بعض پڑوسی ملک میں باقاعدہ انہیں کہہ دیا گیا کہ اپنے آپ مسلمان مت کہو، پاسپورٹ میں ریلیجن میں کہو قادیانی، ہم مسلمان نہیں مانتے، اور سارے عالم اسلامی میں جمع ہو کے یہ فتویٰ دے دیا گیا یہ لوگ کافر ہیں۔ بہت بڑا فتنہ، اللہ اکبر، اتنا بڑا فتنہ۔ ایک طرف مسلمان انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ زمانہ، ایک طرف پریشانیاں ہیں، اور بیچ میں انگریزوں نے یہ ظالم کو چھیڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس جہاد کا جو جذبہ تھا اگر اسی عالم میں چھوڑا جاتا تو انگریزوں کی چنڈی بوٹی کر دیتے۔ تو انگریزوں نے کوشش یہ کی کہ ان کے ایمان میں درار پیدا کریں، تو انہوں نے یہ صاحب کو انٹروڈیوس کیا اور یہ صاحب کو بیک اپ کیا۔ آج بھی یو کے اندر ان کے بہت سارے بیسز ہیں اور انہیں باقاعدہ ان لوگوں کو پیچھے سے بیک اپ ملتا ہے، اور مدراس میں بھی کچھ کم نہیں ہے، پورے ہندوستان میں کچھ کم نہیں، بڑی اچھی خاصی تعداد، اچھی خاصی مسجدیں ان کی ہیں، اور اس لیے ان لوگوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو اصول یہی ہے، یہ آئیں گے گفتگو کریں، کہیں گے کہ بھائی عیسیٰ ہے کہ نہیں ہے، عیسیٰ آئیں گے نہیں آئیں گے، کہیے کہ آپ آخری کسی نبی کو مانتے ہیں، کہیں ہاں کافر ہے، بس خاص بحث ہی نہیں ہے، آپ سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے کافر ہو گئے، کافروں سے گفتگو کرنا تو الگ ہی مسئلہ ہے۔ تو یہ جو بہت بڑا فتنہ عزیز ساتھیو، بہت بڑا فتنہ، کتنے لوگ اس کے زد میں آ گئے، کتنے لوگوں نے اپنے ایمان ضائع کر لیا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے اس زمانے میں جن کا نام تھا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری صاحب، امرتسر کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اس ظالم کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا، اور یہ جو کچھ بھی کہتا فوراً یہ نکل کے آ کے کہتے۔ تو یہاں تک کہ انہوں نے ایک مرتبہ سے کہا کہ چلو مناظرے کے لیے آ جاؤ، لیکن وہ آیا نہیں، ڈرتا رہا، اور اس نے خود بدوا بھیجی، کہا کہ اے ثناء اللہ اگر تو سچائی میں ہے تو میرے زندگی میں مرے گا، بدترین موت مرے گا، اگر تو سچا ہے تو میں تیری زندگی بدترین موت مروں گا۔ تو اللہ کرنا ایسے ہی ہوا، یہ صاحب ٹائلٹ میں مر گئے، یہ جھوٹے نبی، اور اس کے بعد وہ 40 سال زندہ رہے پوری شباب میں، الحمدللہ۔ تو ایسے جھوٹے نبیوں کی تعداد کچھ کم نہیں، ہمارے معاشرے میں آج بھی بعض ایسے ہیں، ہے نا، کچھ کوئی آ گئے ہیں، کوئی فلاں آ گئے ہیں، نبی بن گئے ہیں، ہے نا، سنجیدہ۔ ایک صاحب میسج کیا، کہا کہ آپ کو فلاں نبی پر ماننا ہے، میں نے کہا کہ کون سے نبی بھائی، کسی نبی کا نام بول رہے ہیں، ہے نا، انہیں جو ہے آپ کو ماننا چاہیے، ہاں وہ آ گئے ہیں، وہ عیسیٰ ہیں، فلاں ہیں فلاں۔ میں نے کہا کہ نام کیا ہے بھائی، نام کچھ دوسرا بول رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی صاحب مہدی کا جو ذکر ہے وہ تو الگ ہے، عیسیٰ کا الگ ذکر ہے، اس کا نام تو الگ ہے، تم جو بتا رہے ہو تو نام الگ ہی ہے۔ تو کہا کہ نہیں یہ نام جو ہے فارسی میں ہے لیکن مانا اس کو وہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرا نام بھی ایسا ہی ہے تو تم مجھے بھی نبی مان لو۔ تو وہ خاموش رہ گئے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب اتنے صاف باتیں احادیث میں، قرآن میں اتنی صاف باتیں بتائی گئی ہیں، آدمی گمراہ ہونے کے لیے امکان ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تمہیں روز روشن کی طرح دین دے کر جا رہا ہوں، اس سے اگر منہ مڑے گا تو برباد ہوگا آدمی، اس سے زیادہ روشن کوئی ہو نہیں سکتی جگہ۔ اب دیکھیے کتنی واضح باتیں ہیں، لیکن ہمارے لوگ جن کے ان باتوں کو جانتے نہیں۔ اب جائیے یہ ساری باتیں کتنے مسلمان جانتے ہیں، کتنے ہمارے مسلمان اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ اب ایسے جو مسلمان اگر کسی ایسے آدمی سے ان کی ملاقات ہو گئی اور بعض باتیں دل کو لگ گئی تو اس کے بعد وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، ان کی باتیں سننا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے حق پرست لوگ، ہم جیسے لوگوں کو چاہیے کہ ان پیغاموں کو دوسرے تک پہنچائیں، انہیں ایسی مجلسوں میں لائیں، انہیں صحیح دین سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے وہ تو تیار ہیں، وہ تو 24 گھنٹے تیار ہیں، فل بیک اپ کے ساتھ تیار ہیں، پورے لیول میں جو ہے ان کی سپورٹ ہو رہی ہے۔ باطل اتنی طاقت میں، اور ہم ہیں کہ حق جاننے کے باوجود خاموش ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، 4 باتیں سن لیتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگوں تک پہنچانا، وہ جذبہ، وہ دعوت کا جذبہ عزیز ساتھیوں ہمارے پاس ختم ہوتے جا رہا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، ایمان کی نشانی یہ ہے کہ حق جاننے کے بعد دوسروں کو حق میں لانا، سچائی جاننے کے بعد دوسروں کو اس سچائی میں لانا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، دوسرے دن 6 لوگوں کو لے کر آتے ہیں، سب انہی کی طرح ہے، سب اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ 6 لوگ کون ہیں؟ یہ آگے چل کے 10 مبشرین بالجنہ بنے، 10 لوگ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اس میں ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اس میں طلحہ بن عبید اللہ ہیں، اس میں زبیر بن عوام ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، عثمان بن عفان ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہی ہیں جو اسلام کے بڑے بڑے سرغنے ہیں،
یہ سب ابو بکر صدیق کی دعوت میں اسلام قبول کیے. تو ہم اور آپ خاموش کیوں ہیں؟ کب زبان ہماری کھلے گی؟ کب ہم دین کے تعلق سے سیریس ہو جائیں گے؟ کب ہم سنجیدہ ہو جائیں گے؟ کب ہم دنیا ہی کے پیچھے پڑے رہیں گے؟ افسوس در افسوس، باطل سر اٹھائے، وہ لوگوں کے ایمانوں کو برباد کرے، وہ ان کے علاقوں میں گھسے، وہ ڈنکے کی چوٹ میں اپنی باطل سنائے. ہم حق پسند لوگ خاموش بیٹھے رہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کرتے کہتے کہ بھائی میں اور میرے بچے بس، میں اور میرا گھر بس، ہاں میں حق پر ہوں بس کافی ہے، میں اس کے لیے اسپیشل ایفرٹ نہیں اٹھاؤں گا. یاد رکھ لیجئے گا، برباد کر دیے جائیں گے. آپ کو اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. آپ کھانے کے لیے وقت نکالتے ہیں تو نہیں نکالتے ہیں، پینے کے لیے وقت نکالیں یا نہ نکالیں، یاد رکھ لیجیے حق بات بولنے کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہے. آپ نقصان اٹھانے والے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی آدمی بیٹھا مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، آپ نے دیکھا اس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، آپ نے زبان نہیں کھولی، کچھ بھی نہیں سنایا، تو آپ کے دل میں ایمان کی حرارت نہیں ہے. اگر آپ کے دل میں ایمان کی حرارت ہے تو آپ کی زبان سے کچھ نکلنا ہی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّ لِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس آدمی کی بات سے کس آدمی کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو زبان کھول کے اللہ کی توحید کی طرف بلائے اور زبان کھول کے اقرار کرے کہ میں مسلمان ہوں. معنی یہ کہ میں مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان بن جاؤ. معنی یہ کہ میری عقیدے کی طاقت ہے، تمہارے اندر بھی طاقت آنی چاہیے. عزیز ساتھیو، میں اس آدمی کے ایمان میں جو ہے مانتا ہوں کہ چنگاری نہیں جو باطل کو دیکھے خاموش ہو. شرک چل رہا ہے، خاموش ہے. لوگ گئے پتہ نہیں کہاں کہاں اپنے ماتھوں کو ٹیک رہے ہیں، کن کن لوگوں کو پکار رہے ہیں، کیسے کیسے باطل افکار میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ کتاب و سنت تر و تازہ موجود ہے، تعلیمات تر و تازہ موجود ہے، لیکن ہم ہیں جو ان کاموں کرنے کے لیے تیار نہیں. بڑا تعجب ہوتا ہے. ایک صاحب سے جیسے بتا رہا تھا میں، ایک صاحب وہ پتہ نہیں کسی نبی کو مان گئے، وہ اتنا سیریس ہے آدمی، اس نے کام دام چھوڑ دیا، ہاں بیوی بچے چھوڑ دیا اس نے. وہ 24 گھنٹے ہی کام کرتا ہے، جو معلوم ہے اسے زیرو نالج ہے. وہ میسج کرنے کی ضرورت ہے دیکھیے اس کے پاس، اور میسج کر کے بول رہا ہے کہ آپ کو ایمان لانا چاہیے اس پر. اب اندازہ لگائیے کتنا یہ آدمی سیریس ہے. ویسے اس نے کیا دیکھ لیا، ویسے کون سی باتیں اس کے دماغ میں بڑھ گئی. اور ہم اور آپ کتاب و سنت کب سے سن رہے ہیں، کیسی روشن نشانیاں سن رہے ہیں، کیسے روشن معجزے کرامات سن رہے ہیں. ہمارا ایمان کیوں بیدار نہیں ہوتا؟ ہمارے اندر یہ حرارت کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ عزیز ساتھیو، اگر ہم حرارت پیدا نہیں کریں گے، ہم محنت نہیں کریں گے، اپنی زبانیں نہیں کھولیں گے، اس کے لیے اپنی زندگی سے کچھ حصہ نہیں لگائیں گے، اپنا دکان کہتے رہیں گے، اپنی تجارت کہتے رہیں گے، اپنا کام کہتے رہیں گے، اس دعوت کی طرفداری نہیں کریں گے، تو یاد رکھ لیجئے گا قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے. اور ایمان کی خاصیت ہے کہ ایمان پھیلتی ہے، ایمان پھیلتا ہے، لوگوں تک پہنچتا ہے. وہ ایک جگہ سٹیگننٹ ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ہوتا ہے تو وہ ایمان نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کے دل میں ایمان کی حرارت ڈالیں. اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو زبان کھول کے حق کی طرف لوگوں کو بلانے کی توفیق بخشے. اللہ سے دعا کریے گا کہ ہم اور آپ کو اس دین حق کے لیے، اس سچے عقیدے کے لیے، اس سچے منہج کے لیے زندگی تشنے کی اللہ ہم اور آپ کو توفیق بخشے. دولت لگائیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کار خیر کے لیے لگانے کے اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو توفیق بخشے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع سے متعلق کوئی سوالات تو کریے گا انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ جب مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کی لشکر ہوگی، اور ان کے لشکر میں کیا سنی ہوں گے، سنی شیعہ ہوں گے، اور سارے دنیا کے لوگ ان کے ساتھ جوائن کریں گے کہ نہیں کریں گے. دیکھیے، میں نے جب قیامت کی نشانیوں پر جب گفتگو کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا، اہم نقطہ بتایا تھا کہ بعض ایسی نشانیاں ہیں جب آپ اس نشانی کے پاس جائیں گے تو تب اسے کے ساتھ کیا کرنا ہے معلوم ہوگا. جیسے کہ میں آپ کو مثال بھی بتایا میں نے، اگر 100 سال پہلے اگر کسی سے کہا جاتا کہ بھائی کوئی آدمی مدراس میں بیٹھ کے امریکہ والے سے پل بھر میں بات کر سکتا ہے، تو لوگ مانیں گے، کہیں گے بھائی ممکن ہی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے. لیکن آج ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یہ کر پا رہے ہیں، اور اس زمانے کے لوگوں کی چیز ہرگز سمجھ میں نہیں آئی ہوگی.
تو اسی طریقے سے جب یہ کہا گیا کہ مہدی خراسان سے آئیں گے، ان کے ہاتھ میں سارے مومنین جائیں گے، بیعت کریں گے، انہیں خلیفہ مانیں گے اور ان کے لشکر میں جمع ہوں گے، یہ کیسے ہوگا ایگزیکٹلی اس کا جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر کیا ہوگا، یہ اس وقت ہی مسلمان پہچان پائیں گے۔ البتہ ہم یہ کہیں گے کہ زمانہ ایسا آ گیا ہوگا جو لوگ حق کو پہچان گئے ہوں گے، باطل ختم ہو گیا ہوگا، بدعتیں ختم ہو گئی ہوگی، جو لوگ بھی ہوں گے ان کے عقیدے درست ہو گئے ہوں گے، عقیدے ان کے اچھے ہو گئے ہوں گے، اس لیے وہ اگر خراب بھی ہو تو مہدی کی صحبت میں وہ سچی باتوں کو جان جائیں گے۔ تو ایگزیکٹلی کیا ہوگا اس وقت کے مسلمان ہی پہچان سکتے۔ البتہ ہم اتنا تو کہیں گے کہ بھائی ان کے ساتھ نیک لوگ ہوں گے اور ان کے ساتھ وہی لوگ ہوں گے جن کے صحیح عقیدے ہوں گے، اور اگر کسی کے باطل عقیدے ہوں گے تو وہ تو مہدی ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، اپنا علم ہوگا اور وہ انہیں سمجھائیں گے، انہیں صحیح راستے میں ڈالیں گے۔ واللہ اعلم۔ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے نا، مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے، اسے ہم کافر کہنے کے مجاز نہیں، ہمیں کام ہمارا نہیں ہے۔ کافر کہنے کے لیے اسلام میں پروسیجر ہے، اس کا جو ہے مقدمہ ہوگا، قاضی فیصلہ کرے گا، تو اس کا لمبا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو عام مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ وہ کیا کہیں، کسی مسلمان کو کافر کہیں۔ البتہ جو کافر ہے تو اسے کافر کہیں گے ہی، ہے نا، کافر جو ہے وہ کافر ہی کہیں گے اسے۔ جھوٹی نبوت یا پھر کسی دوسرے نبی کو، آخری زمان نبی کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے تو یہ تو کافر ہو گیا، اسے تو کافر ہی کہیں گے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی آگے کہے گا کہ بھائی وہ فلاں نبی کو مانتا ہو، آپ کہیں کافر کو کافر تو کہیں گے نا، وہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ یہ وہ مسلمات ہیں جس میں گنجائش نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں گنجائش نہیں۔ اگر کوئی آدمی آ کے آپ سے کسی مسئلے میں اختلاف کر رہا ہے تو آپ کے لیے بالکل جائز نہیں کہ آپ اسے کافر کہیں، ہے نا۔ تو یہ بیلنس پیدا کرنے کے لیے آدمی کے پاس علم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جو آدمی کافر ہے اسے کافر کہی۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی مغالطہ ہوتا ہے کہ بعض جو ہمارے غیر مسلمان ہیں ہمارے معاشرے میں، جب انہیں کافر کہا جاتا ہے تو وہ تو بہت ہی روٹ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ تو گالی ہے جو مسلمان ہمیں دیتے ہیں۔ تو انہیں سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ گالی نہیں ہے۔ کافر کا مطلب وہ جو اپنے ضمیر کو چھپایا ہوا ہے، اپنی حقیقت کو چھپایا ہوا ہے، یعنی مسلمان وہ جو اپنی حقیقت کو پہچانا ہوا ہے۔ یعنی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی فطرت ہے، یہ کہ اللہ کی عبادت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، یہ حقیقت ہے جو مسلمان مان چکا ہے، اور یہ جو کافر ہے اسے چھپا رہا ہے۔ کافر کوئی گالی نہیں ہے، کافر اس آدمی کو کہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہے، ایک ٹرمینالوجی ورڈ ہے، تو اسے گالی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو غیر مسلمان ہے وہ کافری تو شمار ہوگا، لیکن مغالطہ بعض غیر مسلمانوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ جیسے ہی کافر کا لفظ سنتے ہیں تو بگڑ جاتے ہیں، انہیں کافی غصہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ مسلمان ہمیں گالی دیتے ہیں، اور اس کا بڑا جو ہے ٹھٹا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ تو انہیں سمجھانا چاہیے کہ بھائی صاحب، جیسے کسی کالج میں کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ اب جسے آپ نے اسٹوڈنٹ نہیں کہا، اگر وہ غصہ کر کے کہے بھائی میں اسٹوڈنٹ نہیں، بول دیا تم کالج پڑھتے تمہیں نہیں، تو پھر غصہ کیوں آتا آپ کو؟ تو ایسے ہی اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام کے دائرے میں، تو مسلمان ہیں، اگر اسلام کے دائرے میں آپ نہیں ہیں تو آپ کافر ہیں۔ اب اس کا دوسرا کیا نام دیں گے بتائیے؟ آپ میں بیٹھ کے فیصلہ کریں کوئی نام رکھنے کے لیے، یا پھر ہم شریعت میں جو نام ہے اسے استعمال کریں گے؟ یہی ہے، واللہ عالم۔ قادیانی کی کیا پہچان ہے ہمارے معاشرے میں؟ ظاہری تو بہت سارے پہچان ہیں، ان کی خاص ٹوپی ہوتی ہے، خاص لباس ہوتا ہے، ان کی خاص مسجدیں ہوتی ہیں، ہے نا، تو پہچان سکتے ہیں آپ۔ اور داڑیاں بھی ان کی جو ہے ایک خاص لباس، انہوں نے اپنی آئیڈینٹی مینٹین کی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ڈینجر یہ ہے کہ عام مسلمانوں میں گھلتے ملتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، عام انسانوں کے ساتھ گھلتے ملتے ہیں۔ کئی سنیوں سے انہوں نے شادی بھی کر لی ہے، بچے بھی ہو گئے ہیں، اور ان کا وہ پرانا عقیدہ ہی ہے۔ تو اس لیے یہ فتنے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ فتنے کا معنی یہ ہے کہ آپ سمجھ میں نہیں آ کیا کریں، کنفیوژن پڑ جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا کو فتنوں سے بچائے۔ تو یہ ہے ان کی آئیڈینٹی۔ اور ان کی گفتگو جب وہ شروع کریں گے کسی بھی مسلمان کے ساتھ، اگر وہ اسے چھیڑنا چاہتے ہیں، اسے اپنی بات سنانا چاہتے ہیں، تو وہ شروع کریں گے عیسیٰ سے، عیسیٰ علیہ السلام سے۔ پہلا سوال پوچھیں گے کہ عیسیٰ نبی ہیں کہ رسول ہیں؟ عیسیٰ رسول ہیں کہ نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں رسول ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور آپ ہی کہتے ہو کہ عیسیٰ بھی آئیں گے، تو آپ کے پاس کانٹرڈکشن ہے۔ تو ہمارا جو نادان آدمی ہے وہ کہے گا ارے واہ کیا بات ہے بھائی صاحب، ہے نا، ایسی بات بتائے ہمارا مولانا جو مسجد میں ہے 25 سال سے بتانی بات، ہے نا، ہمارے والی صاحب 25 سال سے نماز پڑھ رہے، وہ یہ تک بات نہیں بتائے، کیا بات بتا دے جنہوں، بلکہ فوراً جو ہے شیطان باتیں بڑی کر کے دکھاتا، اور اس کے بعد وہ پھسل جاتے ہیں۔ سمپل سا جواب ہے، عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول تھے، آسمان میں اٹھا لے گئے، آخری آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے،
رسول بن کر نہیں آئیں گے. وہ آئیں گے مہدی ان کے جو ہے انہیں آگے کریں گے اور آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے آئیں گے. صاف سی بات. کہیں گے کہ ایک آدمی تو ہو سکتا ہے, کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی ایک زمانے تک رسول تھا, اس زمانے کے بعد دوبارہ بھیجا گیا, رسول نہیں بنا کر بھیجا گیا. کیا دقت کیا ہے؟ اللہ نے بنایا تو آپ کو کیوں پریشانی ہے بھائی؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ایک آدمی ایک ہی ہو سکتا ہے؟ یہ تو انڈیویجول آدمی ہے, ان کی پیدائش ہی غریب و عجیب و غریب پیدائش ہے نہیں؟ اور اس کے بعد انہیں آسمان میں اٹھا لیا گیا. پہلے آسمان میں ہیں اور دوبارہ انہیں بھیجا جائے گا, اور دوبارہ جب آئیں گے رسول نہیں بن کر آئیں گے, نبی بن کر نہیں آئیں گے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے آئیں گے. یہ کلیئر کٹ بات ہے, یہ ہمارے ہاں بچے جانتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے معاشرے میں جو نادان لوگ ہیں, جو دین سے دور رہ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہتے ہیں, وہ ان کے نرغے میں بڑی آسانی سے پھنس جاتے ہیں. تو اس نقطے پر وہ کہیں گے کہ بھائی آخری جو عیسیٰ تھے رسول تھے, یہ سبجیکٹ کو چھڑیں گے اور آدمی وہاں پر گھومنا شروع کرے گا, اور جیسے ہی بات چیت میں ثابت کر دیں گے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول بولے, اس کا معنی یہ کہ وہ رسول جن کے پاس پوری شریعت ہوگی, اس کے بعد جو آئے گا رسول آئے گا لیکن وہ ان کی شریعت کی اتباع کرے گا. ایسی ویسی باتیں وہ کہہ کے وہاں سے بہکانا شروع کریں گے, اور وہاں سے آدمی سے پھر کہیں گے کہ دوبارہ ملاقات کریں گے. تیسری بات ملاقات ہوگی, میں میٹیریل بھیجتا ہوں پڑھ کر دیکھو, میں بعض باتیں بتاتا ہوں پڑھ کر دیکھو, چلو ہمارے ساتھ فلاں آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے, چلو ہمارے مسجد میں چلو. اس طریقے سے وہ لوگوں کو کھینچتے ہیں. اور ہم لوگ آپ کیا کرتے ہیں, ہم اور آپ ایسے قسم اٹھا کے آئے ہیں کہ آپ کے سامنے شرک میں آدمی ڈب کے اٹھے, بدعت میں ڈب کے اٹھے, برا میں اٹھے, ہم لوگ کچھ بھی نہیں بولیں گے. ہم لوگ بولیں گے میں تو مست ہوں, ہے نا, میں توحید میں ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, ماشاءاللہ رمضان میں گنجی مل رہی ہے نا. اس کے بعد جو ہے بڑے مل رہے ہیں, کبھی کبھار بعض مزے کی باتیں سنتا ہوں, منہ نہیں کھولوں گا میں. اگر منہ نہیں کھولیں گے آپ کے گھر میں فتنہ گھسے گا, یاد رکھ لیجیے, اللہ حفاظ فرمائے. آپ کے گھر میں فتنہ گھسے گا اور آپ قابو کر نہیں پائیں گے. تو اس لیے یہ جو دعوت ہے, جیسے کہ کسی سلف الصالحین کی بہترین بات مجھے یاد آ رہی ہے, یہ جو سنت ہے یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. سنت جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے, اس میں جس نے نہیں چڑھا ڈوب جائے گا. چڑھنا چاہیے, لوگوں کو اس میں چڑھائیے, زبان کھولیے, گفتگو کریے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.